السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 30 سورۃ العصر کرنی ہے انشاءاللہ۔ ایک رکوع ہے، 3 آیات ہیں، مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر قسم ہے زمانے کی، اور بات آگے بھی چل رہی ہے، آیت کے آخر میں لا ہے، ان الانسان لفی خسر۔ یہ قسم جو پہلی آیت میں کھائی گئی وہ اس بات پر کہ بے شک انسان ضرور خسارے میں ہے۔ لا جو ہے وہ ہے تاکیدی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم لفظی ترجمہ کرتے ہیں تو البتہ کہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب ہے کہ ضرور انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ اس سے مستثنیٰ ہیں جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک، وتواصوا، اور انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی، بالحق کی، حق کی، وتواصوا، اور انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی، بالصبر، صبر کی۔ تو یہ صورت وہ صورت ہے جس کے بارے میں امام شافعی کہتے ہیں کہ یہ صورت اپنے مضامین کے لحاظ سے اتنی جامع ہے کہ انسانی ہدایت کے لیے صرف یہی ایک صورت بھی کافی تھی۔ جیسے کل بھی ہم نے پڑھا تھا، ڈسکس کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو ضمیر دیا، اس کے اندر نفس بھی لگایا جو کہ اس کو ملامت کرتا ہے، برے اعمال سے روکتا ہے، اور معروف کی پہچان یعنی اس کے اندر رکھ دی گئی، شر اور خیر کی تمیز اس کو دے دی گئی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء کے ساتھ انسانوں کی مدد فرمائی، تعلیمات ان کو برابر پہنچتی رہیں۔ تو اتنے بڑے قرآن کے ساتھ انہوں نے فرمایا کہ خالی یہ ایک صورت بھی کافی تھی کہ اگر انسان ہدایت پکڑنا چاہے، اور حقیقتاً جو لوگ ایمان لانے والے ہوتے ہیں، جن کے اندر خیر ہوتی ہے، ان کے لیے ہر آیت ہی ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہے۔ عصر کے 2 معنی ہیں۔ عصر کا لفظ بنیادی طور پر 2 معنوں میں آتا ہے۔ عصر کا وقت جو نہایت مصروفیت کا وقت ہوتا ہے، اسی اہمیت کے پیش نظر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بطور خاص اس وقت کی نماز کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا، یعنی ایک تو معنی ہے اس کے وقت کے، ٹھیک ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، اور یعنی کہ حفاظت کرو نمازوں کی، اور الگ سے فرمایا کہ وسطیٰ نماز یعنی درمیان کی نماز، نماز عصر کی۔ احادیث میں یہ صراحت مذکور ہے تو کہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی عصر کی نماز ضائع ہوگی، وہ سمجھ لے کہ اس کا گھر بار اور مال لٹ گیا، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دن اپنے انجام کو پہنچ رہا ہوتا ہے، بازاروں میں لوگ چیزیں بند کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو یوزلی کیا ہوتا ہے کہ یا تو اس وقت کی اہمیت کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، یا تو اس نماز کو لیٹ کرتے ہیں، یا نعوذ باللہ کچھ لوگوں کی تو ضائع ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات لوگ اپنے جاب پلیسز سے اسی ٹائم پہ نکل رہے ہوتے ہیں، اور نماز جو ہے وہ بیچ میں، یعنی کبھی بھی آپ دیکھیں کہ آپ اگر ٹریفک میں پھنس گئے اور ادھر سے مغرب شروع ہوگی تو عصر پھر چلے گی، تو اس حدیث کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ نمازوں کی حفاظت تو کرنی ہے، اور صلاۃ وسطیٰ کی خاص طور پر، اور یہ انسان یاد رکھے کہ جس شخص کی عصر کی نماز ضائع ہوگی تو وہ سمجھ لے کہ اس کا گھر بار اور مال لٹ گیا۔ اور دوسرا، عصر کا معنی زمانہ، اور اس سے وہی زمانہ یا عرصہ مراد لیا جا سکتا ہے جو بنے ہوئے نوع انسان کی پیدائش سے لے کر قیامت تک کا وقت ہے۔ تو اب اس کی قسم کھا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک انسان ضرور خسارے میں ہے، کیونکہ کیسے خسارے میں ہے کہ زمانہ ہے، اگر اس سے مراد زمانہ لیا جائے تو زمانہ مسلسل گزر رہا ہے، تو انسان کی مدت ہے، ظاہر ہے ہم سارے زمانے میں تو زندہ نہیں رہتے، لیکن ہر انسان اپنی اپنی عمر کی مدت کو پہنچتا ہے، تو اسے یہ مدت دنیا میں امتحان کے لیے دی گئی ہے، اور وہ بڑی تیزی سے گزر رہی ہے۔ اور اسی طرح اس کے بارے میں ام، ایک ایک آدمی کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کا خسارے کا مفہوم کس طرح سے سمجھا۔ ایک بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک برف فروش کو دیکھا کہ جو یہ صدا لگا رہا تھا کہ اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ دم بدم پگھل کر ضائع ہوتا جا رہا ہے، یعنی اس کا انہوں نے پھر اس سے سمجھا کہ بالکل اسی طرح انسان کا حال ہے کہ مدت پگھل پگھل کر ضائع ہوتی جا رہی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے، دن پر دن گزر رہے ہیں، لمحات پر لمحات گزرتے ہیں، لیکن ان میں انسان کیا کر رہا ہے یہ سوچنے کی بات ہے، کیونکہ وہ مسلسل امتحان کی حالت میں ہے۔ تو اس کو اگر ہم کمپیئر کریں کہ اگر زندگی میں ہمارا کوئی امتحان ہوتا ہے، یعنی 3 گھنٹوں کا امتحان اگر ہوتا ہے، تو ہم اس میں پینسل نہیں روکتے ہیں جب تک کہ ہم اس کو مکمل نہ کر لیں۔ تو بالکل اسی طرح مسلسل ہم ایک امتحان میں ہیں، اور سورہ البقرہ میں جیسے پڑھ آئے ہیں ہم کہ ہمیں ایک عمر کی مدت دی گئی ہے، ساز و سامان دیا گیا ہے، اور یہاں پر رہنے کو ٹھکانہ دیا گیا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو ہمیں دی گئی ہیں، اور انہی کا آخرت میں یعنی سوال کیا جانا ہے کہ ان کو استعمال کرتے ہوئے تم نے اپنی زندگی کن کاموں میں لگائی۔ تو فرمایا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ رہے وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے اور اعمال صالح کیے،
الا الذین آیا یعنی وہ اس خسارے سے محفوظ رہیں گے. یقینی طور پر بات یہی یقینی ہے کہ یہ آخرت کے خسارے سے محفوظ رہیں گے. ان کے لیے پہلی صفت ایمان بالغیب ہے جس کے 6 اجزاء ہیں اور وہ ہم سب اس کے بارے میں جانتے ہیں. تو سب کو اس چیز پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ایمان کیسا ہے. وہ دوسری بات عامل الصالحات ہے کہ نیک اعمال ہیں جس کا تعلق انسان کی اپنی انفرادی اصلاح کے ساتھ ہے کہ ایمان بالغیب کے ساتھ انسان اعمال صالح کرے تو پھر ہی وہ انسان کے کام آئیں گے. اور تیسری چیز جس کا یہاں پر ذکر آ رہا ہے وہ ہے کہ آپس میں حق کی نصیحت کرتے رہے. حق سے مراد سچائی، حقیقت ہے، درست بات ہے. اور حق سے مراد وہ بھی ہے کہ جس کا ادا کرنا انسان پر واجب ہو چکا ہو، یعنی حقوق اللہ ہیں ہم پر اور اسی طرح سے حقوق العباد بھی ہیں. تو اب یہاں پر ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ہے کہ یہ جو واتاواس ہے نا، یہ باب تفاعل سے یعنی ایک دوسرے کو نصیحت کر رہے ہیں. یعنی یہ یعنی دو لوگ ہیں کیونکہ جب الف آتا ہے نا اور شروع میں تا آ جاتا ہے تو سمجھ جایا کریں کہ یہ باب میں سے ہے کیونکہ الفاظ زیادہ ہو گئے نا. تو اب آپس میں یعنی دو لوگ ایک دوسرے کو وصیت کر رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ حق کی نصیحت دوسرے کو کون کرے گا؟ وہی جو خود بھی حق پر ایمان لایا ہوگا. ٹھیک ہے، تو خود اس پر ایمان لایا ہوگا اور خود اس پر عمل کر رہا ہوگا، پھر اس کے بعد دوسروں کو بھی وہ تھام رہا ہوگا. تو بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم دیکھیں کہ ہماری صحبت ان لوگوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر صحبت صالح ہی نہیں ہے تو پھر کوئی حق کی آپ کو وصیت کیوں کرے گا؟ اسی طرح وائس ورثہ، اگر آپ خود حق پر قائم نہیں ہیں تو آپ دوسروں کو حق کی وصیت کیا کریں گے؟ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم صدقہ کے لیے اپنا پرس کھولتے ہیں تو ہماری اپنی ہی کوئی دوست بول پڑتی ہے کہ تمہیں کیا ضرورت ہے، بار بار کیوں تم صدقہ کرتی رہتی ہو، یا یہ کہ جس کو ہم صدقہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس کے لیے آپ کو شک میں ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ بات سوچنے کی ہے کہ ہمارے احباب ارد گرد کون ہیں، ہمارے ساتھی کون ہیں، ہمارا اہل کون ہے. اور انہیں کے لیے فرمایا کہ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کہ وہ حق کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ صبر کی وصیت کرتے ہیں، کیونکہ یہ چوتھی صفت ہے. جب انسان ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ راستے میں مشکلات حائل ہو جاتی ہیں، لوگ اس بات سے دور ہٹتے ہیں. جیسے مشرکین مکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے تو اس وقت پھر صبر کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے ابھی دوسروں کو نظر نہیں آ رہی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ صبر اور برداشت سے کام لیں اور اسی چیز کی وصیت دوسروں کو کریں. اور جس معاشرے میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ چاروں صفات پائی جائیں تو وہاں وہ کیسا معاشرہ سبحان اللہ بنے گا، اور آخرت میں بھی وہ ہمیشہ کے خسارے سے محفوظ رکھے جائیں گے. اگلی صورت ہے سورۃ الہمزہ، مکی صورت ہے، اس کی 9 آیات 1 رکوع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہر طعنہ زن اور عیب گیری کرنے والے کے لیے ہلاکت ہے. ویل جیسے پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہلاکت اور بربادی ہے، اور جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ویل ہے، جہاں پر یعنی وادی ہے نا تو اس میں دوزخیوں کا خون اور پیپ جمع ہوتا رہے گا اور یہی ان کو پلایا جائے گا. اور یہ واسطے کس کے لیے ہے؟ ہمزہ لمزہ کرنے والوں کے لیے. ہمزن کا مطلب ہوتا ہے کسی شخص کی کسی حرکت، کام یا بات پر طعن و تشنیع کرنا، خواہ وہ کام طعن و تشنیع کے قابل ہو یا نہ ہو. ٹھیک ہے، اور یہاں پھر زبان سے کیا جائے یا بعض اوقات دیکھیں ہم نا آنکھوں سے بھی طعنہ مارنے کے عادی ہو گئے نعوذ باللہ. بعض اوقات اس طرح لوگ آنکھوں میں دوسرے کو طعنے دے رہے ہوتے ہیں. لمس کا مطلب ہوتا ہے کسی کے عیب تلاش کرتے رہنا، اس ٹوہ میں رہنا کہ اس کا کمزور پہلو ہاتھ آ جائے. ٹھیک ہے، اور جب آپ کمزور پہلو ہاتھ میں لے لیتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر آپ غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، دوسروں کے ساتھ اس کو ڈسکس کرتے ہیں. اس سے مقصد کیا ہوتا ہے اس انسان کا؟ کہ دوسرے کی عزت کو پامال کیا جائے، اس کی حیثیت کو گھٹایا جائے. تو اس آیت میں دراصل معززین قریش مکہ کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ ہر وقت جو مسلمانوں اور پیغمبروں کا مذاق اڑاتے رہتے ہو، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ایک دوسرے کو آنکھیں مارتے ہو، اور یعنی یہ ان کی خصوصیات سامنے لائی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کو کہا گیا کہ تمہاری ایسی حرکتوں کا انجام تمہاری اپنی تباہی اور ہلاکت ہے. اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کی اصلاح نہ کی جائے تو یہ پھر گناہ کبیرہ کی طرف لے کے جاتی ہیں نا. ٹھیک ہے، دوسروں پہ الزام لگانا، ناحق بہتان تراشی کرنا، اور غیبت وغیرہ کرنا. اور یہاں پر کہا تو ان کو جا رہا ہے، یعنی ایک جنرل ایک انداز ہے قرآن کا دیکھنے کی. یہ بات ہے کہ یہ ہمارے اندر تو ایسا نہیں ہے،
ایسا ہوتا اس وقت ہے کہ جب انسان خود کو متکبر سمجھتا ہے، بہت بڑا سمجھتا ہے اور دوسرے کی وہ حیثیت کو گھٹانا چاہتا ہے۔ تو یہاں تو آنکھوں سے ہی اشارے کرتے ہوئے اس کو کرتا ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ جس کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہوتا ہے وہ ظاہر ہے وہ محسوس بھی کرتا ہے اس چیز کو، اور انسان اپنے اندر کتنا خود کو یعنی اعتماد کی کمی محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح لومازہ جو ہے وہ تو عیب جوئی کرنا ہے، عیب چینی کرنا، اور بعض اوقات جب لوگوں کو ان چیزوں سے منع کیا جائے نا تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ان کے اندر ہیں تو اس چیز سے تو روکا جا رہا ہے۔ اگر تو کسی کے اندر وہ کوئی چیز نہیں ہے اور پھر آپ اس پہ الزام لگاتے ہیں تو وہ تو بہتان ہے۔ جی ٹھیک ہے، تو اس سے بھی روکا گیا ہے کہ غیبت وغیرہ کی جائے یا اس کے اندر وہ چیز ہے بھی، اور اس میں ہم سب کو دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بعض اوقات یہ چیز ماؤں کے اندر آ جاتی ہے، اپنے ہی بچوں کو ہم سم ٹائمز تانے دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے آپ کیا کرتے ہیں، ان کا مورال ڈاؤن کرتے ہیں، ان کی یعنی ان کی پھر اخلاقی تربیت کیا ہوگی جب ہمارا اپنا یہ انداز ہوگا۔ بعض اوقات نعوذ باللہ ہم اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہ معاملہ کر جاتے ہیں، یعنی ضرور چیک کیا کریں کہ ہم اپنے سے بڑوں کو تو عزت دے دیتے ہیں لیکن اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہے۔ پھر دوسری خصوصیت اس کی بتائی کہ الذی جمع مالًا وعددہ، یہ ایسا شخص ہے کہ مال کو جمع کر کے رکھتا ہے اور اس کو گنتا رہتا ہے، یعنی گن گن کے رکھتا ہے کہ اب اتنا ہو گیا، اب اتنا ہو گیا، اور پھر نعوذ باللہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اپنے لیے نہیں نسلوں کے لیے بھی سمیٹتے رہتے ہیں کہ فلاں کے لیے میں یہ چھوڑ رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، اس طرح سے۔ یعنی منع نہیں ہے، نسلوں کے لیے کسی حد تک جوڑ کے رکھنے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن اگر وہ بھی کنز کی صورت میں ہے تو اس کی سالانہ زکوٰۃ دی جاتی رہے۔ لیکن یہ ان کا کیا حال ہے، اب جیسے قریش مکہ کا ہی ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ مالدار تھے، اپنی دولت کے نشہ میں مسلمانوں کو حقیر اور ذلیل سمجھتے تھے، ایسی حرکتیں کرتے تھے، اور مالدار ہونے کے باوجود انتہا درجے کے بخیل تھے، روپے پیسے کو محفوظ رکھنے، اسے گن گن کر رکھنے میں انہیں خاص لطف آتا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن عام ایک جنرل بات کی جا رہی ہے، اس کا اطلاق تمام ایسے مالداروں پر ہوتا ہے جو یہ کام کرتے ہیں، اور پھر اس میں سے نعوذ باللہ پھر زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، کیونکہ جب وہ بخیلی میں مبتلا ہے تو وہ اس کو نکالنا نہیں چاہے گا۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ سمجھتا ہے کہ بے شک اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ باقی رہے گا، یا تو یہ کہ اس کے پاس ہمیشہ باقی رہے گا، یا پھر اخلدہ ہو کی ضمیر اسی کی طرف جا رہی ہے کہ اس کو باقی رکھے گا، یعنی اس کا مال اسے اتنا منہمک ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ یہ تو اس تک موت کو بھی نہیں آنے دے گا۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے نا کہ جتنی بھی بیماریاں آ جائیں تو ہم موت سے بچ جائیں گے اور ہم صحت میں ہی رہیں گے، تو حالانکہ دیکھیں نہ صرف یہ کہ دولت مال جو ہے اس کو ہاتھوں کا میل کہا جاتا ہے، یہ آج ہے کل نہیں ہے، اور اسی طرح سے عمر تو ایک ڈھلتی چھاؤں ہے۔ کتنے ہی ایسے لوگوں کے قصے ہم سن چکے ہیں جو کہ روزانہ اپنا میڈیکل ٹیسٹ چیک اپ اور ماہانہ کرواتے رہتے ہیں، لیکن جب موت آنی ہے تو وہ تو نہیں رکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا لینبذن فی الحطمہ، ایسے شخص کا انجام کیا ہے، ہرگز نہیں، ضرور اس کو پھینک دیا جائے گا، ڈالا جائے گا حطمہ میں، اور حطمہ کا مطلب ہوتا ہے ریزہ ریزہ شدہ چیز، توڑی ہوئی، توڑنا مڑوڑنا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان دولت کے نشے میں بدمست لوگوں کو نہایت حقیر اور ذلیل سمجھ کر حطمہ میں پھینک دیا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور پھر پوچھا گیا کہ تم کیا جانو کہ کیا ہے حطمہ، یعنی وہ بھڑکتی ہوئی آگ کیا ہے۔ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی آگ ہے سلگائی ہوئی، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، تو سوچیں کہ کیسی ہوگی، یعنی دنیا میں جو آگ انسان بھڑکاتا ہے تو اس کو تو پھر بار بار ایندھن کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن یہ تو اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، جس کے پیچھے کے لیے ہم نے پیچھے پڑھا کہ پہلے وہ سرخ پھر سفید پھر سیاہ ہو گئی۔ اللہ تی تطلی علی الافئدہ، ایسی آگ ہے جو چڑھ جائے گی دلوں پر۔ یعنی دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ جب دلوں پہ آگ پہنچتی ہے تو موت واقع ہو جاتی ہے، اور بلکہ اس سے پہلے ہی بعض اوقات لوگ جو بالکل ہی اپنا اتنا اسٹیمنا نہیں رکھتے ہیں تو وہ دھوئیں وغیرہ سے ہی ہلاک ہو جاتے ہیں نعوذ باللہ، تو وہاں پر تو موت ہی نہیں ہے، تو وہ دلوں تک چڑھ جائے گی، یعنی اتنے عذاب کی صورتحال ہوگی وہاں پر، استغفر اللہ۔ انہا علیہم مؤصدہ، پھر وہ ان پر بند کر دی جائے گی، مؤصدہ یعنی روکی ہوئی، بند کی ہوئی، یا اس آیت کے کئی مطلب ہیں کہ یا تو لمبے لمبے ستونوں کی طرح بلند ہوگی جس میں یہ بند کیے جائیں گے، دوسرا یہ کہ آگ کے لمبے لمبے ستونوں کے ساتھ جکڑ کر اوپر سے منہ بند کر دیا جائے گا، یا پھر یہ کہ دوزخ کا منہ بند کرنے کے لیے اس کے اوپر لمبے لمبے ستون کھڑے کر دیے جائیں گے۔ تو یہ جو بند کرنے والا مفہوم ہے نا، اس کو ہم آسانی سے آج کل آپ یہ دیکھیں کہ جو مائکرو ویو بھی، اور دوسرا جو آپ کا اوون ہے اس سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے صرف ٹرے باہر نکالنی ہوتی ہے تو آپ گلوز پہن کے نکالتے ہیں، اور کبھی اوپر نیچے ہاتھ ٹچ ہو جائے تو وہ ایسا نشان ڈالتا ہے کتنے ہی عرصے کے لیے۔ تو یہ بند کیوں کی جاتی ہے؟ تاکہ وہ کمپریس ہو جائے اور اس کا ٹمپریچر بالکل بھی وہاں سے ڈاؤن نہ ہو، ختم نہ ہو، استغفر اللہ، فی آمد ممددہ، بڑے اونچے لمبے لمبے ستونوں میں وہ ان کے اوپر
بند کر دی جائے گی۔ استغفر اللہ۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جو خاص طور پر اشارہ کیا گیا نا کہ وہ ان کے دلوں تک چڑھ آئے گی، کیونکہ یہی تو دراصل جذبات کا مرکز ہے، جس میں زر پرستی کا جذبہ تھا، دوسروں کو حقیر اور ذلیل سمجھنے اور اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھنے کے جذبات مامور تھے۔ تو آگ وہیں پر ہی جائے گی، اس جگہ اس مرکز کو نشانہ بنائے گی اور ان کے دل کے اس حصے کو بھون کر رکھ دے گی۔ استغفر اللہ۔ پھر اگلی اس کے بعد صورت ہے سورۃ الفیل، مکی صورت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ یہاں پر بھی وہ غور و فکر کا انداز ہے کہ پوچھا جا رہا ہے کیف فعل، کیسا کیا ربک تیرے رب نے باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان تمام تدبیروں کو بیکار اور غیر مؤثر نہیں کر دیا، یعنی انہوں نے جو تدبیریں کیں، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيل، اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے۔ اب یہاں پر ابابیل کا مطلب ابابیل نہیں ہے بلکہ چھوٹے چھوٹے پرندے ہیں جو جھنڈ کے جھنڈ کی شکل میں آئے۔ ترمیہم، وہ ان پر پھینکتے تھے بحجارۃ، پتھر، من سجیل، کنکر کی قسم کے، فجعلہم کعصف مأکول، تو اس نے ان کو کر دیا بھوسے کی مانند جو کھایا ہوا تھا۔ تو یہاں پر جیسے کہ ہم جانتے ہیں، یہ واقعہ ہم بچپن سے پڑھتے آئے ہیں، دراصل یمن میں جو ابرہہ نے عالی شان گرجا گھر تعمیر کیا تھا اور کوئی اس کی طرف جاتا نہیں تھا، تو اس نے حسد میں آ کر کعبہ کو تباہ کرنے کا پلان کیا، اور بہت یعنی اہل حبشہ کی اس کی عیسائی حکومت تھی، ابرہہ نامی اس کا یعنی نائب السلطنت مقرر تھا۔ تو وہ کعبہ کے اثر و رسوخ اور عزت اور عظمت سے بہت حسد کرتا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ عرب بھر میں یمن کے دارالخلافہ صنعاء کو بھی وہی حیثیت حاصل ہو جائے جو مکہ کو حاصل ہے۔ اور اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کو بہت سارے جو سیاسی، تمدنی، تجارتی، معاشی فائد حاصل ہو رہے تھے، اور یہ سارے فوائد قریش مکہ کو مل رہے تھے، تو وہ چاہتا تھا کہ یہ سب کچھ ہمیں بھی حاصل ہو جائے۔ تو اس نے صنعاء میں ایک عالی شان کلیسا تعمیر کروایا۔ کلیسا کی عمارت کعبہ کے مقابلے میں بہت زیادہ عالی شان تھی، اس کے باوجود لوگ ادھر متوجہ نہ ہوئے۔ ٹھیک ہے، ظاہر ہے جو دعا ابراہیم علیہ السلام کی تھی اور جو حیثیت مکہ کی ہے، وہ تو اس، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو حرم قرار دیا نا، تو یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ اس کا کلیسا یعنی اس طرح سے کسی کے دل میں جڑ پکڑتا۔ تو اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب عرب قبائل کو اس کلیسا کی تعمیر کی غرض و غایت معلوم ہوئی تو کسی نے خفیہ طور پر اس کلیسا میں پاخانہ کر دیا، اور دوسری روایت کے مطابق کسی نے آگ لگا دی۔ اس سے ابرہہ کو کعبہ پر چڑھائی کرنے اور اسے تباہ و برباد کرنے کا بہانہ ہاتھ آ گیا۔ یہ پوائنٹ بڑا اہم ہے، یہ آج کل دنیا میں یہی ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے کہ اگر اور دیکھیں کہ اگر انسان انصاف پر پسند ہو، اب جو کام کسی انسان نے کیا اور اب اللہ جانے کیا کہ نہیں کیا، ٹھیک ہے، اور یہی طریقہ آج بھی نان مسلمز مسلمانوں پر چڑھائی کرنے کا یہی بہانہ اختیار کرتے ہیں۔ اس کے لیے مثال آپ اخوان وار دیکھ لیں، اور اس کے بعد جو آج کل غزہ وار ہے، یعنی کہ ابھی تک وہ بدلہ مکمل ہی نہیں ہوا، اور اس کی ڈیٹیلز بھی ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں۔ ہمیں تو کہیں حماس نظر نہیں آ رہا، نہ اس کی کوئی رپورٹنگ آتی ہے۔ اب اللہ جانے وہ زمین پر ایگزسٹ بھی کرتا ہے کہ نہیں، جتنا زیادہ پروپیگنڈا کیا گیا ہے۔ تو یہ دراصل اس کے دل میں ایک چیز تھی، تو اس کو اس کام نے آسان کر دیا کہ جو بھی وہ ہوا، تو اس نے خود ہی کعبہ پر چڑھائی کرنے کے لیے کوئی معقول وجہ پیدا کی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود ہی اس کلیسا کو اس نے آگ لگوائی ہو یا اس کی بے حرمتی کروائی ہو۔ بہرحال جو اس نے کرنا تھا وہ اس نے کیا کہ کعبہ پر چڑھائی کے لیے 60,000 افراد پر مشتمل ایک لشکر جرار تیار کیا۔ اس لشکر میں 13 ہاتھی تھے، اور وہ خود بھی ایک اعلیٰ درجہ کے محمود نامی ہاتھی پر سوار تھا۔ یہ لشکر مکہ کی طرف روانہ ہوا تو راستے میں اکثر عرب قبائل مزاحم ہوئے، لیکن ابرہہ کے اتنے بڑے لشکر کے مقابلے میں ان کی حیثیت ہی کیا تھی، وہ شکست کھاتے اور گرفتار ہوتے چلے گئے۔ بالآخر ابرہہ منع اور مزدلفہ کے درمیان ایک مقام محصر تک پہنچ گیا، اس نے وہاں ڈیرے ڈال دیے، کچھ لوٹ مار بھی کی۔ عبد المطلب جو ان دونوں کعبہ کے متولی اعظم اور قریشیوں کے سردار تھے، ان کے 200 اونٹ بھی اس نے اپنے قبضے میں کر لیے۔ پھر اہل مکہ کو پیغام بھیجا کہ میں صرف کعبے کو ڈھانے آیا ہوں، آپ لوگوں سے لڑنے نہیں آیا، لہٰذا اگر تم تعرض نہیں کرو گے تو تمہارے جان و مال محفوظ رہیں گے، اور میں اس سلسلے میں گفت و شنید کے لیے بھی تیار ہوں۔ اور پھر مختصر اس کو کرتے ہیں کہ عبد المطلب اس سے گفتگو کرنے کے لیے گئے، اور انہوں نے صرف اپنے اونٹوں کا مطالبہ کیا، اور اس کو ابرہہ کا حیرت بھی ہوئی۔ اس نے کہا کہ اتنا یعنی وجاہت والا شخص آیا ہے،
لیکن بجائے یہ کہ مجھ سے کعبہ کا کوئی سوال کرتا تو اس نے مجھ سے اونٹوں کا سوال کیا ہے۔ تو عبد المطلب فرمانے لگے کہ اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس لیے میں نے ان کا مطالبہ کیا، کعبہ کا مالک میں نہیں، اس کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت کرے گا، آپ جانیں اور وہ جانیں۔ اس جواب پر وہ اور بھی حیران ہوا، اس نے عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دیے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کو پھر بھی اس کی چھٹی حص نے متوجہ نہیں کیا کہ اگر کوئی شخص اس ایمان کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ کعبہ کا مالک خود اس کی حفاظت کرے گا، تو پھر بھی اس نے کعبہ کی طرف پیش قدمی کی تیاری شروع کر دی۔ سب سے پہلا کام تو یہ ہوا جو اللہ کی طرف سے ہی تھا کہ اس کے ہاتھی محمود نے کعبہ کی طرف پیش قدمی کرنے سے انکار کر دیا۔ اسے بہترے تیر مارے گئے، آنکس بھی مارے گئے، لیکن وہ آگے بڑھنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو فوج تھی یہ قریش مکہ کے لیے بھی ایک بہت بڑی فوج تھی۔ عبد المطلب نے ان کو کہا تھا کہ آپ لوگ پہاڑوں کی طرف چلے جائیں اور اپنی حفاظت کریں، اللہ اپنے گھر کی خود حفاظت کر لے گا، کیونکہ ہاتھی مکن کے لیے ایک نئی چیز تھے، وہ تو اونٹوں کے کھلاڑی تھے، انہی پر وہ سواری کرتے تھے، انہی پر جا کر وہ جنگیں وغیرہ بھی لڑتے تھے۔ تو یہاں پر ایک ہاتھی اتنی بڑی چیز ان کے سامنے آئی تھی، اور وہ بھی ایک آدھا نہیں تھا، یعنی ایک پوری فوج تھی جو ان کی طرف آ رہی تھی۔ ہاتھی آگے بڑھنے کا نام نہیں لیتا تھا، جب کعبہ کے علاوہ اس کا رخ کسی طرف کیا جاتا تو فوراً دوڑنے لگتا، اور یہ لوگ اسی کشمکش میں مبتلا تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کی جانب سے ہزاروں کی تعداد میں پرندوں کے جھنڈ یہاں اپنے لشکر بھیج دیے نا۔ وہی بات ہے نا کہ اللہ کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے آئیں۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ان پرندوں میں سے ہر ایک کی چونچ میں ایک ایک کنکر تھا، اور دو کنکر دونوں پنجوں میں تھے، یعنی تین تین کنکر یہ پھینکتے تھے، اور کنکروں کی انہوں نے بارش کی۔ کنکر اتنی تیزی سے لگتے تھے جیسے بندوق کی گولی لگتی ہے، جہاں کنکر لگتا زخم ڈال دیتا تھا اور کبھی آر پار بھی گزر جاتا۔ لشکر کے بیشتر افراد تو وہیں مر گئے، جو واپس مڑے وہ بھی راستے میں مر گئے، اور خود ابرہہ بھی راستے میں ہی مرا تھا۔ اور اصحاب الفیل کی تباہی کا یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے صرف 50 دن پہلے محرم میں پیش آیا تھا، اور یہ ایک نشانی تھی مکہ وانوں کے لیے۔ اور کیونکہ مکہ والے تاریخوں کا حساب نہیں جانتے تھے، وہ سالوں کو اس میں ہونے والے مشہور واقعے سے یاد رکھتے تھے، تو اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی سے وہ ان کی پیدائش کا واقعہ یاد رکھتے تھے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ کہا جاتا ہے کہ قریش مکہ، روایات میں آتا ہے کہ اس واقعے کے کچھ عرصے یعنی تقریباً 10 سال تک خالصتاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر دراصل اس صورت کو ان کے سامنے لانے کا مقصد کیا ہے کہ تم اس واقعے کو بھول گئے ہو کہ کس طرح سے تم اسلام اور اللہ کے خلاف کھڑے ہو گئے ہو، اور جس شرک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو روک رہے ہیں اسی میں پڑے ہوئے ہو۔ اور پھر یہاں پر جو آ رہا ہے نا کہ ان پر رما کرتے تھے، رما کا مطلب ترمیہم، رما آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ رمی کرتے ہیں جا کر وہاں پر تو نشانہ لے کے کسی کو مارتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ پرندے ان پر کنکر گرا رہے تھے، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی باقاعدہ فوج تھی جو کہ صحیح نشانہ لے کر نشانے بازی کر رہی تھی، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب انہوں نے ان کو یعنی کہ اس طرح کیا تو بالکل ایسے وہ بھوسے کی طرح ہو گئے جیسے مویشیوں کے لیے چارے کا کام دیتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ اتنے جسم تباہ ہوئے کہ ایسا چارہ کھانا تو جانور بھی پسند نہیں کرتے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بالکل ایسے تھا جیسے بندوق کی گولی سے یعنی ایسے مواد نکلتا ہے نا کہ جب ابرہہ اپنے ملک کی طرف واپس جا رہا تھا تو اس کا جسم یوں پگھل رہا تھا جیسے کوئی بندوق کی گولی اس کو لگی ہو، اور اسی طرح یہ سبھی ختم ہو گئے، اور اسی لیے آیا ہے کہ فجعلہم کعصف مأکول، کہ ایسے ہو گئے جیسے کھائے ہوئے بھوس کی طرح تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے انجام سے محفوظ فرمائے۔ تو بنیادی طور پر جو ریفلیکشن ہے نا وہ یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ اس کے ابرہہ کے مقاصد کیا تھے، ٹھیک ہے، یعنی اس کی جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ فجعلہم الم نجعل کیدہم فی تضلیل، کہ کیا نہیں کر دیا ہم نے ان کی چال کو گمراہی میں، یعنی اکارت نہیں کر دیا۔ اور وہ اس نے کیوں کی تھی؟ کیونکہ متکبر بن گیا تھا اور اللہ کے مقابل میں کھڑا ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بعد اگلی سورہ ہے سورۃ القریش، مکی صورت ہے، 4 آیات 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش، قریش کے مانوس رکھنے کی وجہ سے، ایلافن کا مادہ الفن ہے، یعنی الفت کا مطلب یعنی ایسی محبت جو کہ خیالات میں ہم آہنگی کی وجہ سے پائی جاتی ہو، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ قریش کے منتشر افراد کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے اکٹھا کر دیا۔ یہ قبیلہ قریش حجاز میں مختلف مقامات پر بکھرا ہوا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اپنے خاص فضل سے اکٹھا کیا۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی سردیوں اور گرمیوں کے سفر سے ان کو مانوس رکھنے کی وجہ سے۔ اور سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو
یعنی کہ وہاں پر تجارت کے اتنے زیادہ اپرچونیٹیز تھیں کہ سردیوں اور گرمیوں دونوں کے موسموں میں وہ اچھی تجارت بھی کرتے تھے، ایک طرح سے ان کا ایک ٹرپ بھی ہو جاتا تھا اور وہاں سے بہت زیادہ وہ فائدہ بھی حاصل کرتے تھے۔ قریش کے یہ قافلے سال بھر میں 2 تجارتی سفر کرتے تھے۔ گرمیوں میں وہ شام اور فلسطین کی طرف جاتے تھے کیونکہ یہ علاقہ مکہ کی نسبت بہت ٹھنڈا تھا، اور سردیوں میں ان کا قافلہ یمن کی طرف جاتا تھا کیونکہ یہ علاقہ مکہ کی نسبت گرم تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی برکتیں عطا کی گئی ہوئی ہیں کہ جن علاقوں میں وہ رہتے ہیں اگر وہاں پر سردی کی یا گرمی کی شدت محسوس کرتے ہیں تو ان علاقوں میں چلے جاتے ہیں جہاں پر ان کو معتدل موسم ملتا ہے۔ اور پھر یہ کہ جب یہ جاتے تھے تو تجارتی سفروں سے آمدنی اتنی ہوتی کہ سال کا باقی حصہ آرام سے بیٹھ کر کھاتے، اور اس کے باوجود بھی ان کے پاس بہت کچھ بچ جاتا تھا، اسی لیے وہ بہت آسودہ حال اور خاصے مالدار بن گئے تھے۔ یہ دراصل ان کے لیے نعمتیں یاد کرائی جا رہی ہیں کہ کبھی قبائل میں تم کو یعنی بنایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کس طرح سے جوڑا اور کس طرح سے تمہاری رہائش کے لیے اور تمہیں مالدار کیا۔ تو یہ دونوں موسموں کے تجارتی سفر ہی ان کی تمام تر دلچسپیوں کے مرکز اور محور بن گئے تھے۔ اچھا، جو تجارت کرنا ہے نا، وہ جب انسان کوئی جاب کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے مشکل ہوتی ہے، لیکن جب وہ ایک طرح سے اس سے حِص بھی اٹھا رہا ہے، انٹرٹینمنٹ ہے اس کے لیے، ایک یعنی ٹرپس ہیں اس کے لیے، تو یہ اللہ کا ہی خاص کرم تھا کہ جب بھی جس طرف بھی یہ جاتے تھے گرمیوں کے موسم میں، اگر یہ شام اور فلسطین جا رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے سردیوں میں یمن کی طرف جا رہے ہیں، تو دونوں ہی سفروں میں وہ تجارتی مال حاصل کرتے۔ تو یہ نعمتیں ان کو یاد کرا کے اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، تو اللہ کو نہ بھولو، بس چاہیے کہ وہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی۔ اور پیچھے اس گھر کا ذکر آیا نا کہ اس گھر کی جس کی حفاظت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود فرمائی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی اور یہاں کے رہنے والوں، کیونکہ کعبہ کو حرم بنایا تو یہاں کے رہنے والوں کو امن دیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ امن کا یہ حال تھا کہ ارد گرد کے علاقے لوٹ مار اور ڈاکہ زنی کی لپیٹ میں تھے، لیکن مکن جو تھے وہ اس سے بھی محفوظ تھے، اور ان کے تجارتی قافلے سفر بھی نہایت امن کے ساتھ کرتے تھے۔ اور حرم میں بھی، اگر حرم میں تو یہ صورتحال تھی کہ اپنے باپ کے قاتل سے بھی تعرض نہیں کیا جاتا تھا، حرم کا احترام کرتے تھے نا۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی شخص کبھی دانستہ طور پر یا نادانستہ طور پر قریش کے کسی آدمی پر حملہ کرتا اور وہ آگے سے یہ کہہ دیتا کہ انا حرمی، کہ میں تو حرمی ہوں، حرم کا رہنے والا ہوں، تو اس کے ہاتھ وہیں پر رک جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ سب کچھ جو تھا، اس کو اب پیچھے سے پورا بیک گراؤنڈ بھی یاد ہم دیکھتے ہیں کہ کیا تھا، کہ اب یہ جو ان کو کہا جانا نا کہ عبادت کرو اس گھر کے رب کی، یہ عبادت یہ چھوڑ کے انہوں نے بتوں کی عبادت شروع کر دی تھی۔ اور کعبہ جو کہ اللہ کا گھر تھا، وہاں پر انہوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور یہ سارے ان کے اپنے نہیں تھے، ان کو تو کعبہ کی تولیت حاصل تھی۔ تو تمام قبائل، چونکہ قبائل عرب اللہ کا گھر مکہ خانہ کعبہ کو سمجھتے تھے، تو وہ اپنے بت یہاں پر لا کر رکھ دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ سارے بت قریش کے نہیں تھے، بلکہ تمام قبائل عرب اپنے اپنے بت کا ایک مثنیٰ، یعنی ایک جو اس کا جوڑا سا ہوتا تھا نا، وہ بیت اللہ میں رکھ دیتے تھے۔ آج بھی آپ یہ دیکھیں کہ یعنی انسان کی اس کی حد نہیں ہے نا کہ ایک بڑا بت بناتا ہے، پھر اس کے چھوٹے چھوٹے سیمپلز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی بھی یہ جو ان کے ہاں بتوں کے نام مشہور ہیں، ہاتھی والا ہے وہ ہنومان ہے، یا ایسے، تو آپ کسی باقاعدہ عبادت خانے میں دیکھیں گے کہ وہاں پہ بڑا بت سجایا ہوتا ہے، اور یا ہیکل ہے یا جو بھی ہبل تھے ان کے، اور ان کے جو چھوٹے سیمپلز ہیں نا وہ ان کے گھروں میں پڑے ہوتے ہیں، استغفر اللہ۔ تو اب ایک اس کا جو سیمپل تھے نا وہ بیت اللہ میں لا کر رکھ دیتے تھے، یعنی یہ ان کی بت کی پریزنٹیشن ہو رہی ہوتی تھی، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور اب یعنی کہ جانتے بوجھتے کہ یہ ان کے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو قریش تھے نا، یہ چونکہ متولی تھے کعبہ کے، تو ان کے ہاتھ میں تھا کہ یہ چاہیں تو بت کو رکھیں یا ان کے بت کی گردن مروڑ دیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کسی بھی وقت اس کو توڑ پھوڑ بھی سکتے تھے اور کعبہ سے باہر بھی پھینک سکتے تھے۔ تو قبائل عرب تو کعبہ میں اپنے بت اس لیے رکھتے تھے کہ ان کا اور ان کے خدا کا نام بلند ہو، اور قریش اس لیے رکھتے تھے کہ ان قبائل کے خدا ہمارے پاس بطور یرغمال رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے دوسرے قبائل قریشیوں کا احترام کرنے پر مجبور تھے، اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ سارا ایک بت پرستانہ نظام ہے جو قائم تھا۔ یعنی اب اس سے میں بھی انسان کی عقل و فکر کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پردے پڑے ہوئے تھے کہ قبائل مکہ جب چاہتے ان کے بت کو باہر پھینک دیں، تو قبائل عرب کو یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ جو بت اپنی حفاظت نہیں کر سکتے وہ ہمارے لیے کیا نفع و نقصان کے ذمہ دار ہیں۔
تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بتوں اور بت پرستانہ نظام کے خلاف صدا بلند کی تو قریش نے اس کا یہ جواب دیا کہ اگر ہم تمہاری بات مان لیں تو ہم زمین سے اچک لیے جائیں گے، یعنی ہمارا تو سارا جو تجارتی سیٹ اپ ہے وہی ڈاؤن ہو جائے گا، اور جو ہمارا احترام اور عزت ہے وہ بھی سب کچھ خاک میں مل جائے گا، سیاسی اقتدار ہے وہ ہمارے ہاتھوں سے جاتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پیچھے اس واقعے کی یاد کرائی ہے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی، اور وہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو سب کچھ ہے یہ تمہیں اللہ کی طرف سے حاصل ہے، تو اللہ کی عبادت کرو، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ۔ اور پھر یاد کرایا ان کو الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوع، وہ ذات جس نے بھوک میں کھانا کھلایا انہیں، اور آمَنَهُم مِّن خوف، اور خوف کی حالت میں ان کو امن عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ یہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ایک ہو تو دوسری، دونوں ہوں تو پھر ہی انسان سکون میں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کھانے کو فریزر بھرے میں ہوں لیکن امن نہ ہو تو انسان کھا نہیں سکتا، اسی طرح امن ہو لیکن کھانے کو کچھ نہ ہو تو پھر انسان اس امن سے کیسے لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ جیسے آپ کووڈ میں دیکھیں کہ کووڈ میں اگر گھروں میں کھانے ختم ہو جاتے تھے اور باہر موت کا خوف تھا، جان کے لالے پڑ گئے تھے، صحت کے جانے کا خوف تھا، لیکن اس کے باوجود لوگ باہر نکلتے تھے۔ تو یہی صورتحال ہے، اللہ تعالیٰ ان کو یہ دونوں نعمتیں یاد کروا رہے ہیں۔ تو ہم بھی یہاں پر خاص طور پر عورتوں کے لیے دیکھنے کی بات ہے، کیونکہ عورتوں کے لیے آتا ہے نا کہ جہنم میں کثرت ان کی کیوں ہوگی، ان کی ناشکری کی وجہ سے، اور ناشکری جو ان کے لیے آتی ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کا انکار کر دینا، بلکہ خامندوں کی ناشکری ہوتی ہے۔ یہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے اور یہ عام ہوتی جا رہی ہے نا اب، کیونکہ ہمارے ہاں کیا ہے کہ جب عورت ایک کیریئر حاصل کر لیتی ہے اور وہ یہ دیکھتی ہے کہ میں تو، جیسے ہم نے استغنا پڑھا نا کہ وہ تو سمجھتی کہ میں غنی ہو گئی، مجھے تو اب کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو پھر وہ خامد کو اس کا بلند مقام اور وہ مرتبہ نہیں دیتی، ٹھیک ہے؟ تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ ایسے ہی ماحول میں پھر ناشکری بھی شروع ہو جاتی ہے۔ تو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس کیا جائے، اور خاص طور پر ان صورتحال میں کہ ایک ہم بھی مسلمان ہیں اور ایک وہ مسلمان ہیں جو نہ تو امن میں ہیں، مسلسل خوف میں ہیں، اور یہ کہ ان کے لیے کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ سورۃ الماعون مکی صورت ہے، اس کے 7 آیات ہیں، 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا دیکھا تم نے اس کو جو جھٹلاتا ہے یوم جزا کو، یعنی قیامت کے دن کو، جزا و سزا کے دن کو، فذلک الذی یدعو الیتیم، تو یہ ایسا شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اور یہاں پر اب ایک یعنی جنرلی مضمون ہے اور اس شخص کی بات بیان کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلی تو دیکھیں جب یہ چیز آتی ہے نا انسان کے اندر کہ وہ روز جزا کو ہی جھٹلا دیتا ہے کہ قیامت کا کوئی دن قائم ہونا ہے، تو پھر اعمال اس کے پھر اسی طرح ہی ہو جاتے ہیں، جیسے آگے بتایا کہ یہ ایسا شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے پر رغبت نہیں دلاتا۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا بھی انکار کرتا ہے۔ دین جو ہے نا یہاں پر آپ یاد رکھیں کہ 4 معنی ہیں اس کے، اللہ تعالیٰ کی کامل اور مکمل حاکمیت، انسان کی مکمل عبودیت اور بندگی، اور قانون جزا و سزا، اور قانون جزا و سزا کے نفاذ کی قدرت۔ اور کفار مکہ ان چاروں باتوں کے منکر تھے، وہ اللہ کو ایک الہ مانتے ہی نہیں تھے، اپنی عبادت میں دوسروں کو شریک کرتے، قانون جزا سزا کے بھی منکر تھے اور آخرت کے بھی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اب ان پر ہی انہی کی تبصرہ کیا جا رہا ہے، اور ہمارے لیے بھی اس میں سیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم سم ٹائمز کہنے کو تو الدین یعنی قیامت کے دن پر ایمان لے آتے ہیں، لیکن ہمارے اعمال اس سے مطابقت نہیں کھا رہے ہوتے، کیونکہ کیا چیز ہے، ایمان کی کمی ہوتی ہے، کیونکہ ایمان کے بھی مختلف درجات ہیں نا، اور یہ بھی گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، جو جتنا آپ دین کی محفلوں سے جڑتے ہیں اور ان چیزوں کی ریپیٹیشن ہوتی رہتی ہے تو انسان کو اپنی آخرت یاد رہتی ہے، موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنا اور اللہ کے ہاں حاضر ہونا یاد رہتا ہے۔ تو اسی لیے جو آگے چیزیں آئیں گی نا وہ صرف قریش مکہ کے لیے نہیں، ہم دیکھیں گے اس میں، ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر بھی وہ اللہ نہ کرے پائی جاتی ہوں۔ تو فرمایا فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ ایسا شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، اور یتیموں کے ساتھ یہ کیا حال کرتے تھے کہ ان کو میراث سے محروم کر دیتے تھے، بلکہ عورتوں کو تو میراث کا حصے دار سمجھتے ہی نہیں تھے اور ان کو تو میراث کی طرح تقسیم کر لیتے تھے، یتیموں کو دھتکار دیتے تھے۔ اور اور اگر کوئی کسی یتیم کی پرورش کا ذمہ لیتا بھی تھا تو اس کو یعنی کہ دھکے ہی دیتا تھا، اس کو عزت اور تکریم کے ساتھ نہیں رکھتا تھا۔ اور پھر ایسا شخص ہے جو کہ یتیم یعنی مسکین کو کھانا کھلانے پر رغبت نہیں دلاتا، یعنی خود تو کھانا کھلانا دور کی بات، کسی کو بھی نہیں کہتا کہ اس کو
کھلائے. تو یہ ایسی اخلاقی اور معاشرتی برائیاں ہیں جو ہر مذہب میں مذموم سمجھی جاتی ہیں، کیونکہ ابھی معروف اور منکر کی جیسے بات ہو رہی تھی نا، تو معروف وہ ہے جو جانی پہچانی چیز ہے، لیکن جو پیچھے ہم خصوصیات پڑھ رہے ہیں نا کہ وہ شخص جو مال کو سینت سینت کے رکھتا ہے، جب مال کی محبت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے نا، تو پھر انسان یہ نہیں چاہتا کہ وہ یتیموں مسکینوں پر لگاتا رہے، بخیل بن جاتا ہے، اس کو کسی پر ترس نہیں آتا، کیونکہ مسکین تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر ہی آپ کو ترس آئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فویل للمصلین، تو بربادی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے. تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر ایک تو یہ ہے کہ منافقین بھی ہو سکتے ہیں کہ جو نمازیں تو پڑھتے تھے لیکن دین ان کے اندر نہیں تھا، ایمان نہیں تھا، تو اس کے مطابق ہی ان کے اعمال تھے. اور اسی طرح ہم میں سے بھی نعوذ باللہ کوئی شخص ہو سکتا ہے کہ جس کی نمازیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ویل ہے، ہلاکت ہے، کہ وہ ساری عمر کوئی نماز پڑھتا رہتا ہے لیکن خالص اللہ کے لیے پڑھی ہی نہیں ہے. دین دھاری کا بھرم ایک اس نے رکھا ہوا ہے لوگوں پر رعب ڈالنے کے لیے، لوگوں کو دکھائی جانے والی جو نماز ہے نا وہ نماز ہے ہی نہیں. پھر اسی لیے تو پھر وہ ویل ہے، ان کے لیے ہلاکت ہے، اور وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. الذین ہم عن صلاتہم ساہون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں، غافل ہیں. ٹھیک ہے، اور بے خبر غافل کا مطلب کیا ہے کہ اول تو یہاں تو یاد ہی نہیں رہتا کہ نماز پڑھنی ہے، یہاں اس کی طرف مائل ہی نہیں ہے، یہاں 5 میں سے 2 پڑھ لی ہیں، ایک پڑھ لی کبھی نہ پڑھی. اور یہاں پھر یہ کہ اتنے غافل ہیں کہ اپنی دنیا میں لگے رہتے ہیں، جب وقت ختم ہونے والا ہوتا ہے تو اس وقت 4 ٹھونگے مار لیتے ہیں. ابھی جیسے عصر کی بات ہو رہی تھی نا، تو منافق کی عصر کی نماز کیسی ہوتی ہے کہ جب سورج کو دیکھتا ہے کہ وہ یعنی اس کی دھوپ پیلی پڑ گئی ہے تو وہ 2-4 ٹھونگے مار لیتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کی نماز تاخیر پہ جا رہی ہوتی ہے نا، تو خشوع و خضوع کہاں سے قائم رہتا ہے. مثال کے طور پر فجر کے وقت آپ اٹھے ہیں ایک دم سے افراتفری میں، اب بچوں کو بھی جگانا ہے، خود وضو بھی کرنا ہے، اس کے بعد آپ اس ہنگامے کے بعد جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو خشوع و خضوع ہی چلا گیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو بہت زیادہ ضرورت ہے. مومن کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ وہ اپنی نماز کے ساتھ دوسرے کام چلاتا ہے. بہت سے لوگ آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے نا کہ جب ان سے بات کرو کہ فلاں فنکشن پہ جانا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نماز کہاں پڑھیں گے. ان کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے. اور جو لوگ دنیا میں ڈوبے وہ کہتے ہیں اچھا کھانا کتنے بجے ملے گا. ٹھیک ہے، یہ 2 پریفرنسز ہوتی ہیں. تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا نماز کے ساتھ کیسا معاملہ ہے، کیونکہ جو نماز کی حفاظت کرنے والا ہے نا، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اور وہ خشوع کرنے والا ہے، قد افلح المؤمنون، جو وہ مومن جو فلاح پا گئے. وہ کون سے مومن ہیں؟ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، ان میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں. اور حفاظت کیا ہے؟ آپ نے بازار جانا ہے، آپ کو نماز کے وقت کا پتہ ہو. ٹھیک ہے، اب جیسے عصر ہی کی بات ہو رہی تھی، اسی معاملے میں ہم عورتیں بڑی یعنی وہ سست ہو جاتی ہیں. اور ایک تو یہ جو ہم فقہ کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں نا، وہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. تو لیکن یہ ہے کہ جب آپ پر ایک چیز واضح ہو گئی ہے کہ نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے، تو آپ کیوں ڈیلے کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد آپ نے بازار چلے جانا ہے، تو بجائے یہ کہ بازار سے آ کے نماز کو رکھیں، آپ اس سے پہلے اگر وقت داخل ہو گیا تو اس کو پڑھ لیں. ٹھیک ہے، اور تسلی سے کام بھی ہو جائے گا، اور نماز بھی جو ہے وہ شروع میں یعنی اس وقت خشوع والی ہو. یعنی حفاظت کرنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے باقی کاموں کو نماز کے ساتھ سیٹ کیا جائے. ہم کیا بعض اوقات لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے پورا ایک دن کا اسکیجول بنایا ہوتا ہے، اس میں بھی نمازوں کو گھسا رہے ہوتے ہیں، تو پھر توفیق بھی اتنی ہی ملتی ہے. یہ ساری نیت اور نیت کی بات ہوتی ہے. جیسے انسان نیت کرتا ہے نا، اس کے مطابق اس کو توفیق دے دی جاتی ہے. جس نماز کی نیت آپ نے کر لی کہ آج میں نے اس وقت پر پڑھنی ہے، آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی مدد آ جاتی ہے. لیکن جب آپ خود ہی سست پڑ جاتے ہیں کہ نہیں اچھا میں اس کام کے بعد کر لوں گی، یہ ذرا کام کر لوں، اچھا مہمان آنے والے ہیں، تو پھر توفیق بھی ویسی ہی ہوتی ہے. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک نماز اگر ہم اپنے کسی سستی کی وجہ سے لیٹ کرتے ہیں نا، تو میں نے دیکھا ہے عموماً اگلی نماز اللہ کی طرف سے دیر سے ہو جاتی ہے. وہ کوئی بیرونی ماحول سے ایسی رکاوٹ پڑ جاتی ہے کہ وہ دیر ہو جاتی ہے اس میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم فرمائے ہم پر، اور ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما دے. پھر فرمایا الذین ہم یراؤون، ایک اور جو ان کے اندر خصوصیت ہے وہ کیا ہے کہ وہ دکھاوا کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو دکھاوا کرتے ہیں، یعنی نمازیں اگر پڑھتی بھی ہیں تو کسی دوسرے کے لیے، مسلمانوں کو دکھا کے نماز پڑھتے ہیں، یا یہ کہ جس وقت پڑھ رہے ہوتے ہیں اگر کوئی انہیں دیکھنے لگے تو اس کو بنا سنوار کے لمبی کرنے لگتے ہیں. ادروائز بتایا آپ کو کہ اگر منافق اپنی نماز کا حال کیا ہے کہ وہ 2-4 ٹھونگے ہی مارتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں جیسے منافق کی نماز کا یہ بھی بتایا نا،
تو ہم یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کوئی شخص 50-60 سال کا ہو جاتا ہے اور اس کی نماز نہیں ٹھیک ہوئی ہوتی، تو ہم شعوری کوشش کر کے ضرور نماز کا کوئی کورس کریں اور نماز کی جو سجدہ اور رکوع کی تسبیحات ہیں اور پوری نماز کا ترجمہ سیکھنے کی کوشش کریں، اس کو یاد کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ اس سے خشوع آئے گا اور ضرور اپنی نماز کو زیادہ سے زیادہ سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ہم پھر دیکھیں گے کہ وہ پھر سجدہ پراپر کیا جاتا ہے، سجدہ 7 ہڈیوں پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ساتوں ہڈیاں آپ کی زمین پہ باقاعدہ لگنی چاہیے۔ اسی طرح رکوع میں مکمل طور پر جھکا جائے، یہ نہیں کہ صرف ٹچ ہی کیا ہے گھٹنوں کو اور اس کے بعد آپ کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو اور ساری ہی نماز ایسی کہ اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سجدوں میں بھی وہ یعنی جلسہ استراحت فرماتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں دعا بھی آتی ہے نا جو ہمیں سکھائی گئی۔ تو لیکن ہم لوگ جب جلدی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ادھر ایک سجدہ کیا اور ساتھ ہی دوسرا سجدہ۔ حالانکہ کہا گیا کہ پہلے سجدے سے لوٹ کر اس طرح سے بیٹھو کہ اعضاء اپنی جگہ پر سلامت ٹھیک ہو جائیں۔ ہر رکن ادا کرنے کے بعد یہ دیکھا کریں کہ آپ پراپر بیٹھ کے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رکعت کے بعد جب سجدے سے اٹھتے تو بیٹھ کے پھر اٹھتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارا کیا ہے کہ نماز کو باقاعدہ اس کے ارکان کے ساتھ ادا کرنا۔ لیکن جو دکھاوا کر رہا ہوتا ہے تو وہ تو اس وقت تو یہ سارے ارکان ادا کرتا ہے جب لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں، لیکن اپنی اس کی نماز ایسی ہوتی ہے کہ وہ ٹھونگے ہی صرف مارتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور عام استعمال کی چیزیں مانگنے پر بھی نہیں دیتے، روکتے ہیں برتنے کی عام کی چیزوں کو بھی، یعنی جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں معمولی قسم کی ہیں وہ دیتے نہیں ہیں۔ اور یہ ایسا کیوں ہوتا ہے جب انسان اپنے اندر نا محسوس کرتا ہے، متکبر ہوتا ہے، اور یہ چیز آج کل عام ہوتی جا رہی ہے۔ تو لیکن یہاں پر پہلے تو نماز کا ذکر ہے یعنی حقوق اللہ کا، اور اس کے بعد حقوق العباد کا۔ مانگنے والا آج مانگتا نہیں ہے اور دینے والا آج دیتا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے پیچھے مختلف یعنی ایک تو وہی ہے نا کہ ایک تو یتیم اور مسکین کی پرورش نہیں کرتا، تو اسی طرح وہ عام جو تھوڑی بہت چیزیں ہیں وہ بھی دینے کو تیار نہیں ہوتا، جو عام استعمال کی چیزیں ہیں۔ ان آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں انشاءاللہ۔ ان سورات کی سورۃ العصر سے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة۔ بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش إیلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي
أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگلی صورت ہے سورۃ الکوثر. مکی صورت ہے، 3 آیات اور 1 رکوع ہے. انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے. فصلی لربک وانحر، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. انا شانیک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن وہی جڑ کٹا ہے. تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا کرنے کی بات ہو رہی ہے. کوثر کے مختلف معنی اور مفہوم ہیں. اس کا معنی خیر کثیر بھی ہے، اور بہت سی احادیث سے ثابت ہے کہ کوثر بہشت میں ایک نہر کا نام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہے. سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونگ آ گئی، اٹھے تو تبسم فرمایا، اور تبسم کی وجہ یہ بتائی کہ ابھی ابھی مجھ پر ایک صورت نازل ہوئی، پھر یہی صورت کوثر پڑی، اور فرمایا جانتے ہو کہ کوثر کیا چیز ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. فرمایا وہ ایک نہر ہے جو اللہ نے مجھے بہشت میں دی ہے. نیز اس سلسلے میں یہ بھی حدیث ہیں کہ آپ جانتے ہیں نا کہ ہر انبیاء کا ایک حوض ہوگا جہاں سے اس کے امتی پانی پئیں گے. تو حوض کوثر جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے قصے میں فرمایا میں ایک نہر پر پہنچا جس کے دونوں کناروں پر خولدار موتیوں کے ڈیرے لگے تھے. میں نے جبریل سے پوچھا یہ نہر کیسی ہے؟ اس نے جواب دیا یہ کوثر ہے جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی. بخاری کتاب و تفسیر کی روایت ہے. سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کوثر سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا کوثر ایک نہر ہے جو تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے. اس کے دونوں کناروں پر خولدار موتیوں کے ڈیرے ہیں. وہاں ستاروں کی تعداد ایسے ہیں جتنے آب خورے رکھے ہیں. ستاروں کی تعداد جتنے آب خورے رکھے ہیں، یعنی جن میں آپ پئیں سونے اور چاندی کے برتن ہیں ایسے. سبحان اللہ. اور سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کوثر سے مراد ہر وہ بھلائی ہے جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی. ابو بشیر کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ کوثر جنت میں ایک نہر کا نام ہے. سعید نے جواب دیا کہ جنت والی نہر بھی اس بھلائی میں داخل ہے جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوثر سے مراد حوض کوثر بھی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن میدان محشر میں عطا کیا جائے گا، اور اس سے امتی پانی پئیں گے. اور اس دن پیاس سے لوگوں کا برا حال ہوگا کیونکہ ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور پھر العطش العطش پکار رہا ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض پر بیٹھ کر اہل ایمان کو پانی پلائیں گے، یہ یاد رکھیں. اور جس خوش قسمت کو اس حوض کوثر کا پانی میسر آ جائے گا اسے قیامت کا سارا دن جو کہ 50,000 سال کے برابر ہے اس کو پیاس نہیں لگے گی. اور اس سلسلے میں اتنی حدیث صحیحہ وارد ہیں جو تواتر کو پہنچتی ہیں، یعنی اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ یاد رکھیں کہ کوئی بدعتی یعنی دین کو بدلنے والا اس پر نہ پہنچنے پائے گا. تو اسی لیے جو اصل دین جو لینا ہے وہ کتاب و سنت سے لینا ہے. اور ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی طرف آنے دیں گے، لیکن ان کو روک لیا جائے گا. تو فرشتے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں گے کہ آپ کو نہیں معلوم انہوں نے آپ کے بعد پھر کیا کیا. تو اس لیے ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں کہ کوئی ایسی چیز ہمارے اندر نہ ہو جو ہم نے اپنی نسلوں سے لی ہو، یعنی اپنے بڑے بوڑھوں سے، لیکن وہ دین کا حصہ نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر سے نوازا اور سب سے بڑھ کر قرآن جیسی نعمت دی گئی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے وہ واحد کامیاب انسان ہیں جنہوں نے اپنے جیتے جی پوری طرح کامیابی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امامت کروا رہے تھے تو آپ نے اپنے حجرے کا پردہ اٹھایا تھا نا، اور پھر آپ نے تبسم فرمایا تھا. تو کہا جاتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی کامیاب انسان خواہ اپنی زندگی میں وہ کیسا ہی ہو، اس کے مرنے کے بعد لوگوں کو اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد ہیں جنہوں نے اپنی کامیابی دنیا میں دیکھی
اور عرب میں کفر و شرک کا استحصال کیا اور صحابہ کرام کی ایک ایسی جماعت چھوڑی جو تھوڑے ہی عرصے میں تمام دنیا پر چھا گئی۔ تو ان نعمتوں کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا جا رہا ہے؟ فصلی لربک وانحر، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کیجیے اور قربانی کیجیے، یعنی شکر کے طور پر، اور شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین جو طریقہ ہے وہ نماز ہے، ٹھیک ہے۔ اور سجدہ شکر بھی اسی لیے بجا لایا جاتا ہے نا کہ اس میں بھی انسان اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، سب کچھ اس پروردگار کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اپنے رب کے لیے قربانی کیجئے اور اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے۔ اب نماز ایک یہ بھی پڑھتے تھے، اور ان کی نماز کیا تھی قریش مکہ کی؟ تالیاں بجانا یا سیٹیاں پیٹنا، اور اسی طرح سے قربانی بھی کرتے تھے، لیکن قربانی اپنے بتوں کے نام کی کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ تو جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ یہ قرآن مکمل ہو رہا ہے، یا ہم اسی طرح رمضان میں ہم کتنے قرآن پڑھیں گے یا اس کو سمجھیں گے یا دورہ قرآن بھی کریں گے، تو یہ وہ خیر کثیر ہے جو ہمیں عطا کی گئی۔ قرآن جیسی نعمت کوئی اور ہے نہیں۔ ہوا خیر مما یجمعون، کہ یہ وہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں۔ لوگ کیا کچھ جمع کر رہے ہیں؟ بینک بیلنسز جمع کر رہے ہیں، مختلف برانڈز کی چیزیں جمع کر رہے ہیں، پلاٹس، مختلف اب تو یہ حال ہے لوگوں کا کہ وہ یعنی ایسی دنیا کی لالچ ہے اور اتنا وہ خوف ہے کہ اس خوف میں وہ اللہ کے آگے نہیں جھکتے، بلکہ کیا کرتے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک میں پلاٹ خریدتے ہیں، دوسرے ملک سے تیسرے میں، کہ اگر یہاں پہ حالات خراب ہو گئے تو ادھر چلے جائیں گے، ادھر چلے جائیں گے۔ اس طرح یہ صورتحال بن گئی ہے، یعنی شیطان نے انسان کو کس راہ پر لگا دیا ہے کہ وہ اللہ کی طرف نہیں آتا ہے، اللہ کے حفاظت میں نہیں آتا۔ تو فرمایا کہ اپنے رب کے نام کی نماز پڑھیے، ٹھیک ہے، اس کے لیے نماز پڑھیے۔ تو جب ہمیں بھی قرآن دیا گیا اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، تو ہم بھی یہ دو کام کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں، ونہر اور قربانی کیجیے۔ اور قربانی جو ہے وہ خالصتاً بعض علماء نے نہر سے مراد عید الاضحیٰ کی دن کی قربانی لی ہے، کیونکہ اونٹ کی قربانی کو نہر کرنا ہی کہتے ہیں نا، تو اس کو کھڑے کھڑے آپ نیزہ سے وہ کرتے ہیں ذبح۔ تو اور نماز سے مراد اسی دن کی نماز عید بھی مراد لی ہے جو قربانی سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ تو قربانی اللہ کے ہاں جو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ 10ویں ذوالحجہ کو خون کا بہانا ہے، اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو کوئی اس دن کی عبادت افضل نہیں ہے۔ تو اور لیکن اس کے علاوہ بھی جو ہے یعنی گوشت کی قربانی کرنا یا کھلانا باعث ثواب ہے، اور اس کے علاوہ اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ کچھ اور بھی قربان کر سکتا ہے، جیسے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم اس چیز کو خرچ نہ کرو جس کو تم سب سے زیادہ محبوب رکھتے ہو۔ تو کبھی ہم ان چیزوں کی قربانی کریں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ افطار میں آپ بیٹھے ہیں اور آپ کو ایک چیز بہت محبوب ہے اور وہ آپ نے خود اپنے لیے بنائی تھی، لیکن کوئی مہمان آ جاتا ہے یا بچہ آپ سے وہ مانگ لیتا ہے، تو آپ یہ بھی ایک طرح کی قربانی ہے نا کہ آپ کو اللہ سے اس کا پھر اجر ملے۔ تو نعمتوں کے جو اظہار کا بہترین طریقہ بتایا گیا کہ نماز اور قربانی۔ پھر فرمایا انا شانیہ کا هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ اور اس میں کیا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ جانتے ہیں کہ سب بیٹے فوت ہو گئے تھے، تو قریش مکہ آپ کا مذاق اڑاتے اور آپ کو ابتر کہتے کہ آپ کے اولاد نہیں ہے، یعنی اولاد نرینہ نہیں ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان دشمنوں کو جنگ بدر میں ہلاک کیا، اور اگر کہیں ان کی نسل بچی ہوئی بھی ہے تو ان کی اولاد میں کوئی اپنے اسلاف کا نام لینا پسند نہیں کرتا، کوئی ان کو ان کی طرف منسوب نہیں کرتا، ان کا ذکر خیر کرنا تو بڑی دور کی بات، لوگ ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو جو شان و عظمت اور آپ کے ذکر خیر کو جو بقا بخشی وہ لازوال ہے۔ دنیا کے اربوں مسلمان ہر روز کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر درود بھیجتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ سلسلہ قیامت تک بڑھتا جائے گا، اور میدان محشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو درجات عطا کیے جائیں گے اور مقام محمود عطا کیا جائے گا، اس کا بھی ذکر قرآن اور حدیث میں آتا ہے۔ تو یعنی یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا جا رہا ہے، لیکن ابھی جیسے بتایا کہ قرآن وہ نعمت ہے کہ یہ تمام چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں۔ تو لوگ جو جمع کر رہے ہیں وہ جمع کر کے ہو سکتا ہے دنیا میں تو بہت کچھ کما لیں، لیکن ان کا جو بعد میں نام ہے وہ کیا رہے گا اور آخرت میں وہ کیا کمائیں گے، اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد سورۃ الکافرون ہے، 6 آیات اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے کہ اے کافرو، لا اعبدو، میں نہیں عبادت کرتا، ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا، یعنی یہاں پر اب جو ہے فعل مضارع آ رہا ہے کہ نہ تو میں عبادت کرتا ہوں، نہ کرنے والا ہوں، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم،
اور نہ میں آئندہ کبھی پوجنے والا ہوں ان کو جن کی تم عبادت کرتے ہو. یعنی اب فائل کے طور پر یہاں پر آیا ہے کہ میں اس کی کرنے والا بھی نہیں ہوں جس کی تم پرستش کر رہے ہو. اور پھر ان کے لیے بھی فرمایا کہ بلا انتم عابدون ما عابد، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. اس کو یہ جو سورہ ہے نا توحید کا بیان ہے اس میں، اور عملی توحید کا بیان ہے. اور اس کا ثواب جو ہے اس کو پڑھنے کا چوتھائی قرآن کے برابر ہے. آپ یہ دیکھیں کہ قرآن 3 موضوعات سے بھرا ہوا ہے نا. اس میں وحدانیت ہے، رسالت ہے اور آخرت پر ایمان ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی یہ جو سورہ ہے توحید کے بارے میں، آپ کو عملی توحید کے بارے میں اتنا کچھ بتاتی ہے کہ اپنے دین کو اللہ سے خالص کر لو، اور کسی قسم کا سمجھوتے کی راہ کو بند کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کفار مکہ کی پیشکش تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بعض اوقات ایسا کہتے کہ ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، اگلے سال ہم تمہارے معبود کی عبادت کر لیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ تدبیر کسی رواداری کی بنا پر نہیں تھی. یعنی یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی کمپرومائز کرنا چاہ رہے تھے، بلکہ انتہائی خطرناک چال تھی، اور وہ دھوکہ دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے قدموں سے اکھیڑنا چاہتے تھے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا جو کمپرومائز ہے یہ بالکل نہیں چل سکتا. تو یہ دراصل شرک سے برات کی صورت ہے. ٹھیک ہے، کہ میں تم سے بری و ذمہ ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور تم بھی نہیں عبادت کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. اگرچہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، لیکن اشارہ کس طرف ہے کہ اللہ کے ساتھ جو شریک ٹھہراتے ہو اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو نہیں مانتے اور اس کی عبادت نہیں کرتے، اس کی طرف اشارہ ہے. تو ان سے کہا گیا کہ بس ان کو کہہ دیجئے، برات ان سے ظاہر کر دیجئے کہ لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے. جس کو تم پوچھتے چلے آ رہے ہو پوجو، اب جو ہوگا وہ سامنے دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے، اور یہاں پر جو ہمارے لیے سیکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اصل دین کی طرف آتے ہیں نا تو ہم بھی انہی چیزوں کا سامنا کرتے ہیں. جیسے ابھی بدعات کی بات ہو رہی تھی، ہو سکتا ہے جیسے کہ ہمارے خاندان میں بہت ساری بدعات ہوں، بکھری ہوئی پڑی ہوئی ہوں، یا اسی طرح کچھ اور اعمال ہوتے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی نماز کو مزید بہتر کر لیتے ہیں یا اور بھی کچھ. تو اب جو لوگ تو آلریڈی کسی ایک یعنی جیسے انہوں نے دنیا بھی بنائی ہوئی ہے اور کسی حد تک دین کو بھی تھاما ہوا ہے، وہ سب سے پہلے آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں. اب وہ آپ کے اپنے پیارے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ جو لوگ تھے قریش مکہ، یہ کون تھے؟ آپ کے اپنے ہی لوگ ہیں نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد رہنے والے، آپ برسوں سے ان کے ساتھ رہے ہیں. تو یہ جو چیز ہے نا، یہ پھر مسلسل ایک جو کنفلکٹ چل رہا ہوتا ہے، کشمکش چل رہی ہے. وہ کچھ کہہ رہے ہیں، آپ کچھ کہہ رہے ہیں، وہ آپ کچھ کہہ رہے ہیں، وہ پھر آپ کی بات مان ہی نہیں رہے ہیں، آپ کو تنگ کر رہے ہیں مسلسل، جو بھی مشکلات تھیں. تو گھروں میں بھی ایسا معاملہ کبھی پیش آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یا دوستوں کے درمیان ایسا معاملہ پیش آ جاتا ہے. تو پھر شیطان ہمیں کیا سجھاتا ہے کہ کوئی نہیں، کچھ عرصہ ایسا کرو کہ تم اس کی مان لو تو شاید تم اس کو واپس اپنے دین پر لا سکو. یا پھر کیا ہوتا ہے کہ خامد نہیں مانتے آپ کی نا، وہ آپ کو پردہ نہیں کرنے دیتے، آپ کو کچھ اور احکامات سے روکتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ چلو اب یہ کہہ رہے ہیں تو میں کچھ عرصہ ان کی مان لوں، تو اس کے بعد پھر میں ان کو اس راہ پر لے ہی آؤں گی. ایسے سارے کمپرومائز کی راہ بند کی گئی ہے. ٹھیک ہے، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی دوستیاں بڑی پکی ہوتی ہیں اور وہ آپ کو بار بار اس طرف کھینچتی ہیں، بازاروں میں لے کے جاتی ہیں، ٹائم آپ کا ضائع کرواتی ہیں. اب آپ کی زندگی بدل رہی ہے، آپ قرآن سے مستفید ہو رہے ہیں، آپ وہ روشنی حاصل کر رہے ہیں، آپ نہیں جانا چاہتے، لیکن اب آپ ان کو بھی چاہتے ہیں کہ دین کی راہ پر لائیں. تو یاد رکھیے کہ جس کے دل میں خیر ہوگی نا، جس کو اللہ توفیق دے گا، وہ آپ کی طرف آئے گا، لیکن دین کو نہیں بدلنا. ٹھیک ہے، کہ یعنی کسی کو راضی کرنے کے لیے آپ کہہ دیں کہ ہاں میں تمہاری اس بدعت کو مانتا ہوں، میں آ جاتا ہوں تمہارے گھر. ٹھیک ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حکمت کے ساتھ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنی جگہ پہ اسٹرانگ بہت ہوتے ہیں. یہ بھی دیکھا کریں کہ آپ کتنے مضبوط ہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی سہیلیوں کے پیچھے پھر اسی راہ میں چلے جائیں جس میں آپ پہلے پڑے ہوئے تھے. جیسے میں ایک خاتون کے بارے میں جانتی ہوں کہ وہ کہتی ہیں کہ وہ 18 سال تک ایک اپنی فرینڈ کے ہاں کنڈے کھانے کے لیے جاتی رہیں، کھاتی نہیں تھیں، لیکن 18 سال کے بعد وہ عورت راہ راست پر آئی، ان کی دوست، اور اس نے پھر کہا ان کو کہ تم نے مجھے یعنی روکا نہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے خود ہی اس کو جو ان سے توفیق دی. لیکن یہ ظاہر ہے ان کی حکمت تھی، وہ کس طرح اس کو خیر کی طرف لا رہی تھیں. لیکن یاد رکھیے کہ آپ دین کو نہیں بدل سکتے کسی کو بھی اس طرح پر لانے کے لیے. میری ٹیچر کی مجھے اپنی بات یاد آ رہی ہے، انہوں نے یعنی ہمیں بتایا تھا کہ آپ اپنی راہ سیدھی کر لیں،
یہ صراط مستقیم ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو ٹیڑھی راستے ہیں نا وہ ادھر ادھر لائنیں ہیں جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لائنز کھینچ کے بتائی تھیں کہ یہ شیطان کے راستے ہیں۔ اب بہت سارے آپ کے اپنے پیارے شیطان کے ان کے راستوں کی طرف بلا رہے ہیں آپ کو، آپ نے اپنی راہ سیدھی رکھنی ہے۔ جو تو راہ اس راہ پر آنا چاہے گا نا وہ آپ سے مل جائے گا آ کے، چاہے وہ آپ کے اہل میں سے ہو چاہے آپ کے دوستوں میں سے ہو، اور جو نہیں آنا چاہے گا تو جان لیں کہ پھر وہ آپ کا دوست ہے ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد سورۃ النصر ہے، مدنی صورت ہے۔ فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح، ورأیت الناس، اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو، یدخلون کہ وہ داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ اللہ کے دین میں، افواجن فوج کے فوج، فسبح تو تسبیح بیان کیجئے، بحمد ربی کا اپنے رب کی حمد کے ساتھ، واستغفر اور بخشش طلب کیجئے اس سے، انہ بے شک وہ ہے، کانا ہے، تواباً بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا۔ تو یہاں پر دراصل فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے، اور یعنی آپ یہ دیکھیں کہ مکہ کی فتح وہ فتح ہے کہ جس میں مختلف قبائل عرب جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا وہ دیکھ رہے تھے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، یعنی وہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ جس طرف فتح ہوگی ہم اس طرف جا ملیں گے، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد بہت سارے قبائل فوراً مسلمان ہو گئے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ فتح مکہ دراصل اسلام اور کفر کے درمیان ایک فیصلہ کن فتح تھی۔ تو فرمایا کہ جب آ گئی اللہ کی مدد اور فتح حاصل ہو گئی تو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہونے لگے، ٹھیک ہے؟ اب اس پچھلی سورہ برات کے بعد ہی آپ یہ دیکھیں کہ سورۃ النصر آئی ہے، تو ہمارے لیے پیغام کیا ہے کہ اپنے دین پر قائم رہو، مدد آئے گی، فتح حاصل ہوگی، اور یقیناً ایسا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کا کوئی دوست یا اہل چھٹ بھی جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر آپ کو عطا فرما دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو لوگ دین میں داخل ہو رہے ہیں تو پھر کرنے کا کام کیا ہے، فسبح بحمد ربک واستغفر، کہ اللہ کے نام کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے۔ تسبیح کا مطلب ہوتا ہے اللہ کو پاک قرار دینا، ہر طرح کے عیب و نقص سے پاک قرار دینا، وہ اپنی ذات میں محمود ہے، اس کی صفات محمودہ ہیں، محبت اور تعظیم کے ساتھ اس کا ذکر کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ دراصل اللہ کی تسبیح بیان کرنا ہے۔ اور جب انسان اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے تو وہ اللہ کو ہر طرح کے شرک سے، ہر طرح کی کمی سے پاک قرار دے دیتے ہیں نا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ السمیع ہے، العلیم ہے، یہ سب کچھ ہمارا ایمان ہے، جبکہ نعوذ باللہ جو لوگ راہ سے ہٹے ہوئے ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھتا ہے، یا شاید اس کو صرف وہی نظر آتا ہے جو سامنے ہے، اس کو ہمارے دلوں کے حال نہیں معلوم، یا نعوذ باللہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو ہمارے اعمال کا نہیں پتہ۔ تو جب وہ وقوع پذیر ہو جاتے ہیں تو تب وہ ہوتے ہیں۔ تو یہ سب باطل خیالات ہیں اور باطل عقائد ہیں۔ اللہ کی تسبیح کا مطلب ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک قرار دیں اور اس کو مخلوق سے اوپر قرار دیں، ٹھیک ہے؟ لیسا کمثلہ شیء، اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ تسبیح پڑھ رہے ہوں تو خالی تسبیح نہ کر رہے ہوں، سوچا کریں۔ اور پھر پتہ کیا ہوتا ہے اس سے نا، آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں نا تو اس سے پہلے ہمیں کیا کہا گیا، تسبیح کی جائے، درود بھیجا جائے، کیونکہ درود کے بغیر دعا معلق رہتی ہے آسمان و زمین کے درمیان، اور پھر دعا کی جائے۔ اب جو آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں نا، اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ جمعے کے خطبے میں ایک علامہ وہ کرواتے ہیں اور اتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے جو اسماء کے ساتھ، تو مختلف طرح کی تسبیحات بھی ہمیں ملتی ہیں، تو ان کو باقاعدہ شعوری طور پر بیٹھ کے جب آپ پڑھیں گے نا تو اللہ پر ایمان آئے گا۔ پھر انسان کے دل سے جو دعا نکلتی ہے نا وہ یقین کے ساتھ نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتے ہیں، وہ السمیع العلیم ہیں، وہ پوری قدرت رکھتے ہیں۔ تو ہمیں اسباب حالانکہ نظر نہیں آ رہے ہوتے، لیکن جو مسبب الاسباب ہے اس پر پھر ہم توکل کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہی دراصل تسبیح بیان کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر طرح کے نقص اور عیب سے پاک قرار دینا، واستغفرہ، اور اپنی غلطیوں کا اقرار کرنا، ٹھیک ہے؟ کہ یعنی اس سے بخشش طلب کرو، کہ ہم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کوشش کے باوجود بھی کتنی ہی غلطیاں کرتے ہیں، اور جو کام ہم نیکی کا بھی کر رہے ہوتے ہیں اس میں بھی کچھ نہ کچھ خامیاں رہ ہی جاتی ہیں۔ اور اللہ کے لیے فرمایا انہ کان توابا، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو یہ مایوس ہونے والوں کے لیے بھی ہے کہ وہ سمجھ جائیں اور جب غلطی ہو جائے تو توبہ کی طرف آئیں، یعنی شیطان کے پھیر میں نہ آ جائیں کہ شیطان آپ کو اس طرف ڈالتا ہے کہ کیا تم بار بار غلطی کرتے ہو اور بار بار اللہ کی طرف جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو تو غلطی کر کے توبہ کرنے والا محبوب ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے تو اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اس صورت کے لیے آتا ہے کہ جب یہ صورت پہنچی
تو یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے، تو لوگوں نے کہا کہ یہ صورت تو اللہ کی مدد اور اس کی فتح کا بیان ہے، تو اس بوڑھے کو دیکھو، اس کو کیوں رونا آ گیا؟ ان کو رونا اس لیے آیا کہ یہ دراصل خبر تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن مکمل ہو گیا ہے، اور مشن مکمل ہونے کے بعد پھر تسبیح کرنے کی اور بخشش طلب کرنے کی کہا جا رہا ہے، حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے پاک تھے، گناہوں سے۔ تو لیکن جو بھی ان کی ہوتی ہیں، یعنی جو یعنی ابرار کی جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ بعض اوقات یعنی جو ان سے مطلوب ہوتا ہے نا، اس سے اگر تھوڑا سا نیچے ہٹی ہوں تو اس کے لیے پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ استغفار کریں۔ تو یہ صورت دراصل اس بات کا اشارہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہونے والا ہے، سبحان اللہ، اور ان کو یہ کہا گیا۔ تو اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جب سورہ نصر نازل ہوئی تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدہ میں اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، ٹھیک ہے؟ تو اس میں بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان ہو رہی ہے اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگی جا رہی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے 100 بار استغفار کرتے، اور آپ کو پتہ ہے کہ استغفار کیا کرتا ہے؟ زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ صبح و شام ضرور ایک تسبیح استغفار کی ضرور کریں، اپنی عادت بنا لیں، یہ نہ کریں کہ کچن میں کھڑے کھڑے کر لوں گی، کیونکہ رہ جاتی ہے، انسان کاموں میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے، تو ضرور 2 منٹ 3 منٹ نکالیں۔ اگر تو آپ کو عادت ہو گئی اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کتنی دیر میں 100 کی تسبیح ہو گئی یا 70 بار ہو گیا ہے، اور اسی طرح رزق کے لیے ہم کتنے پریشان رہتے ہیں، تو سبحان اللہ و بحمدہ کی تسبیح کو صبح و شام لازم پکڑ لیں انشاءاللہ۔ اور ایک جو بات یہاں پر سمجھنے کی ہے کہ فتح حاصل ہونے کے بعد تسبیح کا حکم دیا جا رہا ہے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اور بہت زیادہ تسبیح کی ضرورت ہے تاکہ انسان متکبر نہ ہو۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہماری تمام جو عبادات ہیں اس میں اینڈ پہ پھر تکبیر بھی بیان ہوتی ہے اور استغفار بھی آتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے نماز ہی کو دیکھ لیں، نماز پڑھنے کے ساتھ ہی کیا حکم دیا گیا؟ اللہ اکبر، اللہ کی تکبیر بیان کی جائے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ٹھیک ہے؟ کہ ہم نے ایک عبادت کا کام کیا لیکن اللہ نے توفیق دی تو ہی ہم سے ہوا، اور اس میں جو کمی بیشی رہ گئی اس کے لیے ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سورۃ المسد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے ہاتھ ابی لہب کے دونوں اور وہ ہلاک ہوا، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ کام آیا اس کو اس کا مال اور جو اس نے کمایا تھا، سیصلی نارن ذات لہب، ان قریب وہ تاپے گا، داخل ہوگا ایک ایسی آگ میں جو شعلوں والی ہے، وامرأتہ اور اس کی بیوی، حمالۃ الحطب، جو کہ لکڑی کے گٹھے کو یعنی ایندھن کو اٹھانے والی ہے، فی جیدہا اس کی گردن میں، حبل ایک رسی ہے، من مسد مونج کی۔ تو یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا حال بیان کیا جا رہا ہے، ابو لہب نام تھا اس کا، اور ابو لہب اس کو کیوں کہا جاتا تھا؟ کیونکہ اس کے گال سرخی کی وجہ سے شعلوں کی طرح لگتے تھے، تو شعلوں والا اس کا یعنی ایک نام کنیت اس کی رکھی گئی، اور یہ واحد شخص ہے جس کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یعنی کہ ہلاکت کا فرمایا ہے، اور اس کی مختلف وجوہات ہیں، وہ ہم آگے پڑھتے ہیں۔ اس کا اصل نام عبد العزیٰ تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا، نہایت حسین اور جمیل تھا، رنگ سیب کی طرح دمکتا تھا، اسی وجہ سے کنیت ابو لہب ہوئی، مالدار تھا مگر تباً بخیل تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر اسے اس کی لونڈی سویبہ نے دی، تو اس خوشی میں اس نے سویبہ کو آزاد کر دیا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ دیکھیں کہ 3 چچا، جس میں حمزہ رضی اللہ عنہ ہے جو ایمان لے آئے تھے، عباس رضی اللہ عنہ بھی ایمان لے آئے، اور حمزہ رضی اللہ عنہ تو سید الشہداء کہلائے۔ ابو طالب ہیں جنہوں نے دین تو قبول نہیں کیا لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل حمایت کی، لیکن ابو لہب کا معاملہ کیا تھا کہ یہ حقیقی چچا ہونے کے باوجود مخالفت میں بہت دور نکل گیا۔ اور آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جب دادا فوت ہوئے ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی ذمہ داری ابو لہب کے ذمہ آتی تھی، لیکن اس نے اس کو بھی نہیں نبھایا بلکہ اس کا بار ابو طالب پر ڈال دیا، حالانکہ ابو طالب ابو لہب کی نسبت بہت کمزور تھے، تو اور اس کے پیچھے بھی وہی ہے، اس کی بخیلی کی وجہ ہے کہ بخیل بہت زیادہ تھا۔ اچھا ہوا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے ہیں تو اس کے بعد 3 سال تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خفیہ تبلیغ کا حکم دیا گیا، لیکن اس کے بعد جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم نازل ہوا کہ انذر عشیرتک الاقربین، کہ اپنے قریبی کنبہ والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، تو آپ نے اس حکم کی تعمیل میں بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کو اپنے ہاں کھانے پر بلایا، کل 45 آدمی جمع ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے توحید کی دعوت پیش کی، تو ابو لہب جھٹ بول اٹھا، دیکھو یہ سب حضرات تمہارے چچا یا چچا زاد بھائی ہیں، نادانی چھوڑ دو
اور سمجھ لو کہ تمہارا خاندان سارے عرب کے مقابلے کی تاب نہیں رکھتا اور میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ تمہیں پکڑ لوں۔ بس تمہارے لیے تمہارے باپ کا خانوادہ ہی کافی ہے۔ اگر تم اپنی بات پر اڑے رہے اور عرب کے سارے قبائل تم پر ٹوٹ پڑے تو ایسی صورت میں تم سے زیادہ اور کون شخص اپنے خاندان کے لیے شر اور تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ ابو لہب کی یہ تلخ اور ترش باتیں سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی اور دوسرے لوگ بھی اٹھ کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں گے اس نے کیا کیا یہاں پر۔ اگر کوئی چاہتا بھی کہ خیر کو قبول کرے لیکن اس نے بیچ میں اٹک کے ایسے وہ دلائل پیش کیے ہیں کہ دین کی راہ سے روک دیا۔ اس کے بعد تھوڑے دن ٹھہر کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قرابت داروں کو مدعو کیا، جس کے نتیجے میں آپ کے چھوٹے چچا ابو طالب نے کھل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کا اعلان کیا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ میں عبد المطلب کا دین چھوڑنے پر تیار نہیں ہوں۔ تو ابو لہب اس وقت بھی کہنے لگا خدا کی قسم یہ توحید برائی ہے، لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ دوسروں سے پہلے تم خود پکڑ لو۔ لیکن اس کے جواب میں ابو طالب نے کہا کہ اللہ کی قسم جب تک جان میں جان ہے ہم اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس دعوت کا اتنا اثر ہوا کہ کم از کم ابو طالب جیسے آدمی کی حمایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا جرأت مندانہ قدم جو اٹھایا وہ یہ تھا کہ ایک دن آپ کوہ صفا پر چڑھ گئے اور ایک فریادی کی طرح واہ صباحا کی پکار لگائی۔ ایسی پکار قریش والے اس وقت لگاتے تھے جب انہیں کسی دشمن قبیلے کا ڈر ہوتا تھا، اور آپ نے سب کو قبیلے کے نام سے پکارا، یعنی اے بنی فہر، اے بنی عدی، اے بنی کعب، یہاں تک کہ قبائل کے سب افراد اکٹھے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو گئے اور پوچھا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر جمع ہو رہا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ سب نے کہا ہاں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمیشہ ہمارا سچ ہی کا تجربہ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو سن لو کہ میں تمہیں ایک سخت عذاب سے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، لہٰذا تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، میں تمہیں اللہ سے بچانے کا کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ تو اس پر ابھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی کہا تھا کہ ابو لہب یکدم بھڑک اٹھا اور کہنے لگا تبا لکا سائر الیومی الہٰذا جماعتنا، کہ تیرے لیے ہلاکت ہو سارا دن، کیا اس بات کے لیے تم نے ہمیں جمع کیا تھا؟ تو ابو لہب کی اس بدتمیزی کے نتیجے میں کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا، لیکن یہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور قبیلے کو اپنی دعوت سے آگاہ کر دیا۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ صورت اس کے لیے نازل ہوئی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خود اس کے ابو لہب کے ہاتھ تباہ ہو جائیں اور یہ خود بھی برباد ہوا۔ اب جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ آخر قرآن نے اس کا نام کیوں لیا ہے، کیونکہ پیچھے ہم کتنی صورتیں پڑھ رہے ہیں جس میں نام لے کر ذکر نہیں کیا گیا، اگرچہ کہ مفسرین نے اس کو کسی نہ کسی پہ منطبق کیا اور اس کے بعد وہ ایک جنرل مفہوم میں رکھی گئی ہیں صورتیں۔ تو اس میں بات یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا اور ایک ایسے معاشرے میں یہ لوگ رہتے تھے کہ قبائلی حمیت کے نام پر سب اکٹھے ہو جاتے تھے۔ اس کے باوجود اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ شب ابی طالب میں بھی یہ وہاں پر موجود نہیں تھا، حتیٰ کہ اور اتنا زیادہ بخیل تھا کہ یہ جنگ بدر میں جب نکلنا سب کا ہی تھا تو اس نے اپنی جگہ پر اپنے کسی آدمی کو بھیج دیا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا نام لے کر فرمایا، اور اس قرآن کی صداقت کا ثبوت یہ صورت بھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ صورت تب نازل ہوئی ہے جب ابھی وہ زندہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی زندگی میں یہ نازل ہو گئی۔ اگر وہ چاہتا تو کہہ دیتا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، میں تو ایمان لے آتا ہوں آج، لیکن اس کو نصیب نہیں ہوا کہ وہ ایمان لاتا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اس کی دولت ہے وہ اس کو کام نہیں اور نہ آئی اور نہ ہی وہ کمائی جو اس نے کی۔ سیصلیٰ نارا ذات لہب، عنقریب وہ جھونکا جائے گا بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ اور دنیا میں بھی دیکھیں کہ اس کو اس کا مال کام نہیں آیا، اس کو جب ایک بیماری پڑی اور اس بیماری میں وہ فوت ہو گیا، تو یہ چھوت کی بیماری تھی، تو کوئی اس کو قبر میں ڈالنے کے لیے اس کے اپنے بیٹے وہ قصب میں جو ہے نا اس کا اولاد بھی آ رہی ہے جو اس نے کمائی کی، کیونکہ اولاد کو بھی قصب کہا جاتا ہے جو بھی پیدا ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ جو بیٹے تھے جن پر وہ ناز کرتا تھا، انہوں نے اتنا نہیں کیا کہ اس کو قبر میں ڈال دیتے۔ جب لوگوں نے ان کو تانے دینے شروع کیے تو انہوں نے ایک حبشی کو کچھ معاوضہ دیا کہ وہ ایک گھڑا کھود کر اس میں لاش کو دھکیل دیں اور اوپر سے مٹی ڈال دیں، ٹھیک ہے۔ تو نہ تو خود کامیاب ہو سکا، نہ اس کے مال نے اس کو بچایا، اور دنیا میں بھی اس کا یہ حال ہوا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عنقریب ایک بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینکا جائے گا۔ ابھی جیسے ہم نے پڑھا نا پیچھے کہ دل میں غیبت ایسے جذبات ہوتے ہیں اور آگ جو ہے وہیں تک چڑھ آئے گی۔ اب یہ دیکھیں کہ دنیا میں نام اس کا ابو لہب تھا، تو شعلے والی جس پر وہ تکبر بھی کرتا تھا اپنی حالت پر، تو وہی لہب آگ جو ہے وہ اس کو پکڑ لے گی۔
اور بیوی اس کا بھی وہی حال ہوگا کہ اس کی بیوی جو ایندھن اٹھانے والی تھی، اب ایندھن اٹھاتی تو جو وہاں سے جمع کرتی تھی، لیکن دراصل بھڑکاتی تھی اسلام دشمنی کی آگ کو، اپنے خامد کے ساتھ برابر کی شریک تھی، اور بیٹے بھی اس کے، یہ سب اس کام میں برابر کے شریک تھے۔ اور یہ جنگل سے خاردار جھاڑ جھنکار اٹھا لاتی، رات کے اندھیرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آگے ڈال دیتی، تاکہ جب صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کو جائیں تو آپ کے پاؤں میں کانٹے چبھ جائیں اور آپ کے بال بچے بھی زخمی ہوں۔ خاصی بد زبان اور مفسدہ پرداز عورت تھی۔ جب سورہ لہب نازل ہوئی تو یہ مٹھی بھر کنکریاں لے کر بیت اللہ کو چل کھڑی ہوئی، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہج کی صورت میں سورہ لہب کا جواب دے اور کنکریاں مار کر اپنے انتقام کی آگ ٹھنڈی کرے۔ اتفاق کی بات کہ اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر ہی نہ آئے، تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگی کہ تمہارا ساتھی کدھر ہے، سنا ہے وہ میری ہجر کرتا ہے۔ سیدنا ابو بکر نے جواب دیا اس نے تو کوئی ہجر نہیں کی، یعنی اگر کی بھی ہے تو وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی تھی۔ تو یہ جواب سن کر وہ واپس چلی گئی۔ اور کہا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی محفوظ فرمایا، اور حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر موجود تھے لیکن اس کو نظر ہی نہیں آئے، سبحان اللہ۔ اور یہ جو آیا نا کہ فی جیدہا حبل من مسد، جہنم میں اس کو پھر سزا کیا دی جائے گی کہ اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی۔ دنیا میں اس کی جو گردن تھی نا بہت خوبصورت اور لمبی تھی، ہرن کی طرح پتلی اور لمبی گردن تھی، اس میں وہ سونے کا ایک ہار پہنا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ میں یہ ہار بیچ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے کاموں میں لگاؤں گی۔ اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ جس مونج کی چبھنے والی موٹی رسی سے وہ جھاڑ جھنکار باندھا کرتی تھی وہی اس کی گردن میں اٹک گئی اور ایسی پھنسی کہ آخر اس کی موت کا باعث بن گئی، اور آخرت میں وہی اس کو نعوذ باللہ اس سزا میں ہی ڈالی جائے گی۔ اور پھر حمالۃ الحطب سے ایک یہ بھی کہا گیا کہ جس طرح دنیا میں اپنے خامد کی مددگار تھی، اسی طرح آخرت میں اپنے خامد کی آگ کو مزید بھڑکانے والی ہوگی، یعنی لکڑیاں ڈالے گی اس پر۔ اللہ رحم فرمائے۔ اس میں جو ہمارے عمل کی بات ہے نا کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم عورتوں کا کردار گھروں میں کیا ہے، کیونکہ عورت جو کرتی ہے نا اس کی وجہ سے یعنی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے خامد کو اس کے خاندان کی طرف پلٹنے ہی نہیں دیا اور اس کو اپنے خاندان کی طرف لے گئی۔ ہوتا ہے نا کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں، حالانکہ صلہ رحمی کیا ہے کہ آپ اپنے خامد کے گھر والوں سے صلہ رحمی کریں، اگرچہ کہ وہ آپ کے رحم کے رشتے نہیں ہیں لیکن وہ آپ کے خامد کی وجہ سے آپ کے رحم کے رشتے بن گئے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح خامد پر بھی آپ کا یہ حق ہے کہ وہ آپ کے رحم کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، لیکن عموماً کیا ہوتا ہے کہ عورتیں اگر کماتی بھی ہیں تو سارا مال اپنے میکے والوں پر لگا رہی ہیں، اگر وہ ہمدردی کرتی ہیں تو بھی اپنے میکے والوں پر، ٹھیک ہے۔ ایسی یعنی کہ دشمنی بعض اوقات ہو جاتی ہے کہ ساس کا تو کوئی خیال نہیں ہے لیکن ماں کی ہر وقت فکر رہتی ہے، اور اسی طرح خامد کو بھی ایسا کرتی ہیں کہ اس کو جدا کر دیتی ہیں۔ یہ سب کچھ ہے، یہ عورت اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ یہ کر لیتی ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ اس کا بھی یہی حال تھا کہ بجائے یہ کہ خامد کو اس کے خاندان والوں سے جوڑے رکھتی، نہ صرف یہ کہ یہ اپنے خاندان کی طرف لے گی اس کو، بلکہ بیٹے بھی اسی میں ہی، کیونکہ نسل بھی کیا کرتی ہے، ماں ہی اس کی تربیت کر رہی ہوتی ہے نا زیادہ۔ تو یہاں پر اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس نے اپنی انرجیز جو تھی نا، اٹموسٹ انرجیز، جیسے میں نے ایک دفعہ ایک کتاب پڑھی تھی کہ جب روحیں پیدا کی گئی نا تو انہیں اختیار دیا گیا تھا کہ کیسا چیلنج کو قبول کرنا چاہتے ہیں، تو جس شخص نے جتنا بڑا چیلنج قبول کیا اگر وہ اس پہ پورا اتر جاتا تو وہ جنت میں ٹاپ مقامات کا وہ اس کو ملتے، لیکن دنیا میں اگر آ کر وہ اس چیلنج کو پورا نہ کر سکا تو اتنا ہی نیچے گرے گا، جتنے ہائی درجات اس کو ملنے تھے اتنے ہی نچلے درکات میں وہ جا پڑے گا۔ تو اب یہ دیکھیں کہ حالانکہ یہ کوئی آسان کام ہے، اب ابو لہب کا کیا حال تھا، دنیا میں اس نے کتنی محنت کی، جہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے یہ وہاں پر پہنچ جاتا تھا، یعنی کہ اینٹی تبلیغ میں نا۔ اور اسی طرح سے اس عورت کا کیا حال تھا، اب اپنے گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ آپ ایک مسلسل دوسری جدوجہد میں بھی لگے ہوئے ہیں، اسلام دشمنی میں، اور اپنے پاس جو مال ہے، جو سونے کا ہار ہے، وہ بھی کیا ہے کہ اس نے کمر کسی بھی ہے اس بات پر کہ میں یہ بھی رسول کی دشمنی میں لگا دوں گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں پر ہم ذرا سوچیں کہ ہمارا کیا حال ہے، کیا کبھی ہم نے اپنے گلے پر ہاتھ رکھ کر یہ سوچا کہ میں یہ سونے کا ہار اللہ کی راہ میں لگا دوں گی، ٹھیک ہے، یا یہ کہ ہم اپنا کتنا وقت دین کی راہ میں دیتے ہیں یا اپنی صلاحیتوں کو کتنا اس میں لگاتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ ہم پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیونکہ ایک عورت اپنے پورے خاندان کو بناتی یا بگاڑتی ہے۔ اگلی صورت کرتے ہیں، سورۃ الاخلاص مکی صورت ہے۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد،
اس نے نہ کسی کو جنا اور نہ ہی وہ جنا گیا، ولم یک لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی کف بھی نہیں ہے، یعنی کوئی اس کی طرح اس کی مثال جیسا نہیں ہے۔ تو یہ صورت بھی جو ہے وہ توحید کی صورت ہے، توحید کا بیان ہے، اور اس کا جو بیان ہے یہ اعتقادی توحید ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ کی معرفت دی جا رہی ہے، جیسے ابھی ہم نے عملی توحید کا بیان سورۃ الکافرون میں پڑھا۔ تو اور یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک تہائی قرآن ہے، جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ میں تم پر ایک تہائی قرآن پڑھوں گا، تو صحابہ کرام آئے تو آپ نے صرف سورۃ الاخلاص کی تلاوت فرمائی اور آپ اندر چلے گئے، تو صحابہ نے سوچا کہ شاید کوئی وحی نازل ہو رہی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ نکلے، تو لوگوں نے فرمایا کہ آپ نے کہا تھا میں آپ پر تہائی قرآن پڑھوں گا، تو آپ نے کہا کہ سورۃ الاخلاص دراصل تہائی قرآن ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی کبھی آپ کا دل کر رہا ہو کہ آپ اتنا ثواب حاصل کریں، تو رات کو آپ یہ دیکھیں کہ یوزلی بچپن میں جب ہم شروع میں تراویح پڑھنے لگے تو ہمیں مائیں کیا کہتی تھیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ صورت پڑھ لو اور ساتھ میں 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لو، یہ کہا جاتا تھا نا، تو یعنی بچوں کو شوق دلانے کے لیے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ 3 دفعہ پڑھ لو تو یعنی پورا آپ کا قرآن کا ثواب آپ کو مل گیا ہے۔ کیوں ہے ایسا؟ اس کے مضمون کی وجہ سے جو اس میں باتیں بتائی گئی ہیں، کیونکہ قریش مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تمہارا خدا کیسا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی انہوں نے کہا کہ اپنے رب کا نسب بیان کرو، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ صورت اتاری کہ اللہ کے بارے میں پوچھتے ہو وہ تو وحدہ لا شریک ہے، اکیلا ہے، یعنی جیسے تم لوگوں کا عقیدہ ہے ویسا نہیں ہے، یعنی کوئی تو کہتا ہے نا کہ ایک بدی کا خدا ہے، ایک اچھائی کا خدا ہے، اور اسی طرح قریش مکہ نے تو بہت سارے خدا بنا رکھے تھے، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے مذاہب ہیں جہاں پر یعنی اتنے زیادہ بے شمار کروڑوں کی تعداد میں یعنی نعوذ باللہ دیوی دیوتاؤں کو وہ شمار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو اللہ احد، وہ تو اکیلا ہے، ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا مطلب کیا ہے کہ کسی چیز کا ٹھوس اور مضبوط ہونا، یعنی وہ اپنی جگہ پر قائم ہے اور ایسا مضبوط ہے کہ کوئی اس کو ہلا نہیں سکتا، اور مقصود ہے کہ مقصود کا مطلب ہوتا ہے کہ لوگ اس کی طرف قصد کرتے ہیں، اس کو کسی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، یعنی ایسی ذات جو مستقل اور قائم بالذات ہو، کسی کی محتاج نہ ہو لیکن لوگ اس کے محتاج ہوں، اور یہ ہر معاملے میں آپ دیکھ لیں، اپنی زندگی بقا کے لیے، صحت کے لیے، شفا کے لیے، اولاد کے لیے، ہر چیز کے لیے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اور یہاں پر الصمد کے مفہوم میں پھر وہ بھی آ جائے گا نا کہ نعوذ باللہ قریش مکہ اور ہمارے ہاں بھی بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں کہ اولاد کے حصول کے لیے دیوی دیوتاؤں کے وہ یا مزاروں کے چکر لگانا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ الصمد ہے، اس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے کیونکہ وہ سب کی یہ احتیاجیں پوری کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا حی لا یموت ہے، نہیں، پھر فرمایا لم یلد ولم یولد، کہ نہ تو اس نے کسی کو پیدا کیا اور نہ ہی وہ پیدا کیا گیا، اور یہ بھی جو ہے توالد اور تناسل کا سلسلہ تو خالق میں نہیں ہو سکتا، اگر ایسا ہوتا تو پھر تو وہ کیسے آسمان و زمین کا پھر وارث ہو سکتا تھا، کیونکہ اس کی کوئی اولاد ہوتی، اور یہ تو یعنی کہ الہ کے کلیے پر پورا ہی نہیں اترتا کہ نعوذ باللہ اللہ کی اولاد ہو، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کی اولاد بھی بنائی، مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے، اور جنوں کا بھی نعوذ باللہ یہ حال تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیوی قرار دیتے ہیں، استغفر اللہ۔ تو یہ تو اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کی اولاد قرار دینا اسے گالی دینے کے مترادف ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بنی آدم نے مجھے جھٹلایا اور یہ اسے مناسب نہ تھا، اور مجھے گالی دی اور یہ اسے مناسب نہ تھا، اس کا مجھے جھٹلانے کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ یہ کہتا ہے کہ میں اسے دوبارہ ہرگز پیدا نہ کروں گا، حالانکہ دوبارہ پیدا کرنا پہلی بار پیدا کرنے سے زیادہ مشکل نہیں ہے، اور اس کا مجھے گالی دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، حالانکہ میں اکیلا ہوں اور بے نیاز ہوں، نہ میری کوئی اولاد ہے اور نہ میں کسی کی اولاد ہوں، اور میرے جوڑ کا تو کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ بخاری کتاب و تفسیر کی یہ حدیث ہے۔ تو کف کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کپڑے کے ساتھ کوئی کپڑا ملا دینا، ٹھیک ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں نا جوڑے ہوتے ہیں، مختلف طرح کے کف ہوتے ہیں، تو یا پھر کف کا لفظ ہم بولتے ہیں جب ہم کسی کے لیے رشتہ دیکھنے جاتے ہیں نا، تو اپنے پلے کا وہ دیکھتے ہیں، تو کچھ بھی ایسا نہیں ہے، اللہ کا تو کوئی کف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جیسے فرمایا نا کہ اللہ کی ذات تو وطر ہے، ویسا کوئی جوڑا ہے ہی نہیں، تم اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے، لیسا کمثلہ شیئا، اس کے لیے تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، ویسی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں سورہ اخلاص ہی کی سمجھ عطا فرما دیں، آپ یہ دیکھیں تو کیسے ہمارے ایمان کی اصلاح ہو جائے۔ پھر اس کے بعد فرمایا سورۃ الفلق ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے، میں اعوذ برب الفلق، میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی،
اور فلق کا مطلب جو ہے وہ صبح کے لیے بھی آتا ہے، پھاڑنے کا مفہوم بھی ہے، یعنی وہ رب جو رات کی تاریکی سے صبح کی روشنی کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فالق الحبی والنوا ہیں، یعنی زمین کو پھاڑ کر اس سے دانہ اور گٹھلی کی کومپل نکالنے والے۔ عموماً ہم اس کا ترجمہ صرف صبح کے پروردگار کہہ دیتے ہیں نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو پھاڑنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ملے جلے مادے کو پھاڑ کر آسمان و زمین کو الگ الگ کر دیا، انہیں وجود میں لے کر آیا، ٹھیک ہے۔ اب سائنس آپ کو یہ پروف کر کے بتا رہی نا کہ آسمان و زمین باہم ملے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ کر دیا، لیکن قرآن میں تو یہ آیت پہلے ہی آ چکی ہے۔ تو وہ رب جو فالق ہے، پھاڑنے والا ہے، پھر ان کو تخلیق کرنے والا ہے، اس کی پناہ میں آیا جائے، ٹھیک ہے۔ اب قریش مکہ کیا کرتے تھے کہ جب کوئی خطرہ دیکھتے تو اللہ کے علاوہ میں جو ہے پناہ مانگتے تھے، اور حتیٰ کہ جنوں کے سے اتنے مرعوب تھے کہ جب کسی وادی میں جاتے تو اس وادی کے جن کی پناہ میں آتے، اور جنوں کو اس بات نے اتنا زیادہ شیئر کر دیا تھا کہ وہ پھر ان کی زندگیوں میں حائل بھی ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو آج بھی اگر آپ ڈرنا شروع ہو جائیں جنوں سے تو وہ واقعی موجود تو وہ ہیں نا ہمارے گھروں میں، لیکن انسان کے وہ اعتقاد کا معاملہ ہے کہ وہ بجائے اللہ کی طرف رجوع کرنے کے ایسی چیزوں کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ اس رب کی پناہ میں آؤ جو الفلق ہے، پھاڑنے والا ہے، من شر ما خلق، ہر چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ اللہ نے ہر چیز کے اندر خیر اور شر رکھا ہے، تو اسی کی پناہ میں آؤ جس نے اس کو تخلیق کیا ہے۔ جیسے شادی نکاح کے موقع پر مرد کو دعا سکھائی گئی کہ وہ عورت کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اس کے شر سے پناہ مانگتا ہے نا، تو ہر چیز میں شر ہے، تو اس کی شر سے ہم پناہ میں کیسے آئیں گے؟ اللہ کی پناہ میں آ کر۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور خاص طور پر اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے، کیونکہ رات کا وقت ایسا وقت ہے کہ جس وقت تمام نقصان دہ چیزیں پھیل جاتی ہیں۔ جنوں کے جو شیطانوں کی جو کاروائیاں ہیں یہ بھی رات کو ہوتی ہیں نا، اور ہمیں کیا فرمایا گیا کہ جب رات کا اندھیرا پھیل جائے یعنی مغرب ہو جائے تو اس وقت اپنے بچوں کو اندر سمیٹ لو، پھر اس کے بعد گھنٹے کے بعد کہا جاتا ہے کہ آپ کھول دو، یعنی جیسے عشاء کے وقت کے لیے۔ تو اور اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی جا رہی ہے، تو اس کی روشنی میں ہم یہ بھی دیکھتے جائیں کہ آج کل ہمارے جو طور طریقے ہیں، سونے جاگنے کے اوقات ہیں یا کھانے پینے کے اوقات ہیں، یہ کس طرح ہم متاثر ہیں نعوذ باللہ ان لوگوں سے۔ ہمارے بھی ویکنڈز لیٹ ہو جاتے ہیں، حالانکہ ان راتوں کے شر سے جو ہے پناہ میں آنے کا کہا گیا ہے، بجائے یہ کہ انسان خود باہر نکل جائے نعوذ باللہ من ذالک۔ کسی مجبوری کے لیے یا کسی اور کام کے لیے تو ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عادت تھی کہ عشاء کے بعد وہ کلام نہیں کرتے تھے الا یہ کہ کوئی ایسی بات ہو، ٹھیک ہے، اور رات کو آپ جلد سو جاتے تھے، اور صبح اسی طرح سحری کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی ان معمولات کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اور جیسے ٹھیک ہے زمانہ بھی خراب ہے، لیکن ان باتوں کو ہی میں سوچ کے نا دیکھ رہی تھی کہ اور یہ چیزیں ہماری نسلوں میں بھی آتی جا رہی ہیں نا، کیونکہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ امن میں ہیں اور باہر لائٹس ہیں اور سب کچھ ہے تو پھر وہ بھی آپ سے ضد کرتے ہیں۔ تو میں کہتی ہوں کہ اپنے آپ کو ہم کیوں نہ فتنوں سے بچا کے ہی رکھیں، اپنی تو بھرپور کوشش کریں۔ اللہ پر توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بازاروں میں رات کے وقت بھی نکل جائیں اور اکیلے ہم ہوں، ضرور اپنی حفاظت کا اہتمام کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور خاص طور پر اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے، یہ اپنے رسول کو دعا سکھائی جا رہی ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور شر سے پھونکنے والیوں کی جب وہ گروہوں میں پھونکنے لگیں، اور یہ جو ساری چیزیں نا یہ رات کے وقت ہو رہی ہوتی ہیں، اور یہ جادوگروں کا جادو اور یہ سب کچھ، اور نعوذ باللہ، اور یہاں پر جادوگروں کا بتایا گیا کہ وہ کس طرح سے جادو کرتے ہیں۔ امین شر، اور مونس کا صیغہ ہے کیونکہ یوزلی عورتیں کر رہی ہوتی ہیں، وہی ان کاموں میں زیادہ پھنسی ہوئی ہوتی ہیں۔ پھر فرمایا وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے بھی میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جب وہ حسد کرنے لگے۔ تو حسد کرنا جو ہے وہ ایک گناہ ہے، اس سے خود بھی بچیں ہم، اور جب ہمیں لگے کہ یعنی کوئی آپ سے اس میں ہے تو آپ یہ دونوں صورتوں کا دم کر کے اپنے اوپر پڑھیں۔ یہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے خود پر دم کیا کرتے تھے، لیکن جب یہ دو صورتیں نازل ہوئیں تو آپ نے ان کو ہی اپنا لیا، اور آخری ایام میں بھی بیماری کے دنوں میں عائشہ رضی اللہ عنہا یہی صورتیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم فرما رہی تھیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تو عائشہ رضی اللہ عنہا یہی والی صورتیں پڑھتی، اور پھر باقی تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ بنیادی طور پر اس وقت نازل ہوئی تھی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا، اور جادو بھی ایسا جادو تھا کہ اس کا یعنی شدید ترین جادو کیا گیا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو محفوظ فرمایا، لیکن اس کے باوجود آپ پر اثر کیا ہوا
کہ آپ کوئی کام نہیں کیا کر چکے ہوتے تھے تو ان کو یہ لگتا کہ پتہ نہیں میں نے کیا یا نہیں، اس طرح کی سچویشن ہو گئی تھی۔ تو اس وقت یہ 11 آیات نازل ہوئیں اور کنگھی اور بالوں میں یہ جادو کیا گیا تھا اور بالوں میں 11 گرہیں پڑی ہوئی تھیں، ٹھیک ہے؟ وہاں پر موم کا ایک پتلا تھا جس میں سوئیاں چبوئی ہوئی تھیں، یعنی یہ جو بھی جس طرح بھی جادو یہ لوگ کرتے ہیں۔ تو جبریل علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین پڑھیں، ایک ایک آیت پڑھیں اور گرہ کھولے جائیں اور پتلے میں سے ایک سوئی نکالی جاتی رہی یہاں تک کہ ساری گرہیں کھل گئیں۔ تو ان دونوں آیات کو ملا کر پھر وہ دم کیا گیا تھا۔ اور یہ لبید بن عاصم نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جادو کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا تھا، لیکن ہمارے لیے الحمدللہ کہ کتنا بڑا احسان ہے یہ صورتیں، یہ صبح و شام کے اذکار میں بھی شامل ہیں، ہر نماز کے بعد یہ تینوں صورتیں، آخری تینوں صورتیں، اور رات کو سونے سے پہلے بھی انہی صورتوں کا دم کرنا ہے۔ وہ کس طرح سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں کو پڑھتے، پھر اپنے ہاتھوں پر پھونکتے اور پورے جسم پر ملتے اور یہ عمل 3 دفعہ دہراتے۔ آخری صورت ہے سورۃ الناس، مکی صورت ہے، اس کی 6 آیات ہیں اور ایک رکوع ہے، یعنی یہ 5 کے ساتھ مل کر پوری 11 ہو جاتی ہیں۔ فرمایا قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، ملک الناس جو انسانوں کے بادشاہ کی، الہ الناس الہ کی یعنی لوگوں کے، من شر الوسواس الخناس شر سے وہ وسوسہ ڈالنے والے کے جو بار بار پلٹ پلٹ کر آتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں، من الجنتی والناس، جنوں اور انسانوں کے میں سے ہے یہ۔ تو خناس کا جو مفہوم ہے وہ دراصل شیطان ہے جو بار بار آ کر وسوسہ ڈالتا ہے، اس کے شر سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ اور یعنی میں اس کو مکمل کر رہی ہوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بار بار کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ حقیقتاً قرآن تو ایسا ہے کہ جتنی دفعہ آپ اس کو سیکھتے ہیں نئی باتیں ہی سیکھتے ہیں۔ تو اس میں آپ کو میں ایک جو بات پہ فوکس کرانا چاہ رہی ہوں کہ اس میں آپ یہ دیکھیں سورۃ الفلق میں قل اعوذ رب الفلق کہا گیا اور من شر ما خلق، یعنی رب کو ایک فلک کے رب سے پکارا گیا ہے اور اس کے بعد شر، تمام طرح کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ سورۃ الناس میں آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو فرمایا لوگوں کے رب، لوگوں کے بادشاہ اور لوگوں کے الہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ فتنہ آگے بڑا ہے جس کو بیان کیا گیا ہے، یعنی جو پیچھے فتنے ہیں نا ان فتنوں کے لیے صرف الفلق کے رب کو پکارا گیا ہے، لیکن اس فتنے سے بچنے کے لیے کیونکہ یہ آپ کا کھلا دشمن ہے نا، اور ایسا دشمن ہے کہ مسلسل آپ کے خلاف کاروائیاں کر رہا ہے لیکن ہم اس کی کاروائی کو نہیں جانتے اور ہم اس سے غافل ہیں، وہ ہمیں دیکھتے ہیں ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ تو پکارا گیا رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، 3 ناموں سے اللہ کو پکارا گیا اور پھر جو ہے وہ اس شیطان کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ سینوں میں پھونکتا ہے، پھونکے مارتا ہے، یہ کر لو اس طرح کر لو، بار بار وسوسے کی طرح خیال آتا ہے نا، حتیٰ کہ نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر آ جائے گا، پھر رکھتے بھولتی ہیں انسان کو، پھر یہ بھولتا ہے انسان کو سورہ الفاتحہ ہی پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، پھر وہ ریپیٹ کرتا ہے، پھر یہ بھلاتا ہے کہ سجدہ 2 کیے تھے کہ 1 کیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہ جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی، آپ کے انسان آپ کے اپنے ساتھی بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ جیسے فرمایا کہ آپ کے اہل اور اولاد میں سے ہی آپ کے دشمن ہو سکتے ہیں، زوج اور اولاد میں سے ہی، تو کیونکہ سم ٹائمز ہوتا ہے وہ آپ کو نہیں پکڑ سکتا تو بچوں پہ آ جاتا ہے اور کسی نہ کسی طرف سے ہو کے آپ کے وسوسے ڈالتا ہے، اور شیطانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اور ان صورتوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور یہاں پر بدعات کا ذکر کرتی جاؤں کہ جیسے کہ تعویذ گھولنے پلانے اور وہ سب کچھ، جب ہمارے پاس ایک مسنون طریقہ آ جائے تو پھر کیوں ہم دوسری چیزوں کی طرف رجوع کریں، ٹھیک ہے؟ اور قرآن تو سارے کا سارا شفا ہے، اس کو انسان پڑھے اور انسان حقیقتاً دل کا سکون حاصل کرتا ہے۔ اور خاص طور پر جن صورتوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دم فرمایا ہے، اور بیماری میں سورۃ الفاتحہ، کیونکہ وہ صحابی کی روایت ہے نا جنہوں نے بچھو کے ڈنک کا علاج کیا تھا بادشاہ پر، تو سورہ الفاتحہ ملتی ہے ہمیں مسنون، اور سورہ الفاتحہ اور آمن رسول، یہ جو سورہ البقرہ کی 2 آخری آیات ہے نا، یہ پڑھ کے تو جو دعا کی جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مکمل فرما دی ہے، ان کی اب تلاوت سن لیتے ہیں۔ سورۃ الکوثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا أعطيناك الكوثر
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. یا اللہ یا رب العالمین ہماری نیتوں کو اپنی راہ میں خالص فرما لے. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل فیہ لأحد شیئا. یا رب العالمین ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کر لیں. ہمارے عمل میں سے کچھ بھی حصہ دوسروں کے لیے نہ رکھیں اپنی ذات کے علاوہ. یا رب العالمین ہم سے اس کام کو قبول فرما لیں. ہمیں اس پر استقامت کے ساتھ جما دیں. یا اللہ ہماری آئندہ نسلوں میں خیر کو باقی رکھنا. یا رب العالمین ہم آپ کے حضور اپنی غلطیوں کی معافی مانگتے ہیں. ہم گناہ گار ہیں یا رب العالمین آپ ہمیں معاف فرمانے والے ہیں. یا اللہ یا رب العالمین ہم کاموں میں اسراف کرنے والے ہیں آپ ہمیں معاف فرما دیں.
یا رب العالمین جو کچھ پڑھا ہے، جو کیا ہے، اس میں جو غلطیاں ہوں گئی وہ معاف فرما دیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ رب هب لی من الصالحین، رب هب لی من الصالحین۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اللهم انا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار۔ اللهم انا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار۔ اللهم انا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار۔ یا اللہ یا رب العالمین امت کی اصلاح فرما دیں، یا اللہ امت پر خاص رحم فرما دیں، یا اللہ اس رمضان میں ہماری مغفرت فرما دیں، یا اللہ ہمیں اپنے دین پر قائم کر دیں، یا اللہ ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کا عادی بنا دیں، یا اللہ ہمیں سنتوں پر عمل سکھا دیں اور اس پر قائم کر دیں، یا رب العالمین ہماری اولادوں کو اپنی راہ میں قبول فرما لیں، یا اللہ ہماری غلطیوں سے، ہماری کوتاہیوں سے صرف نظر فرما دیں، یا رب العالمین۔ لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ یا رب العالمین ہمیں اہل القرآن بنا دیں، یا اللہ اس قرآن کی قدر و منزلت ہمیں سمجھا دیں اور ہمیں اس کو سمجھنے کی، اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ یا اللہ یا رب العالمین ہمارے بچوں کو نیک بنا دیں، ان کو نیک صالح ازواج عطا فرما دیں۔ یا رب العالمین ہمیں کتاب و سنت سے جوڑ دیں۔ یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیں، ان کے درجات بلند فرما دیں۔ یا اللہ یا رب العالمین ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ فرمانا، برے دن کی آفت سے، لوگوں کی آفتوں سے، برے لوگوں سے محفوظ فرمانا۔ یا اللہ ہماری نسلوں کو اپنی راہ میں قبول فرما لیں۔ یا رب العالمین دنیا میں مسلمان جہاں بھی مشکل اور تنگی کا شکار ہیں ان کی اپنی جناب سے مدد فرما دیں۔ اللہم اکفینہم بما شئت، اللہم اکفینہم بما شئت۔ یا اللہ جس طرح آپ چاہیں آپ کافروں کو کافی ہو جائیں مسلمانوں کے لیے۔ یا رب العالمین ان کافروں کے گھروں کو برباد کر دیں۔ یا رب العالمین اپنا کرم فرما دیں۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، آمین یا رب العالمین۔ اللہم انا نسألک رزقا طیبا وعملا متقبلا وعلما نافعا، آمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ ہماری نسلوں میں خیر کو باقی رکھنا، یا رب العالمین ہماری نسلوں میں وہ عالم اٹھانا جن سے لوگ متاثر ہونے والے ہوں، یا اللہ ہمارے بچوں کو دوسروں سے متاثر ہونے سے بچانا، یا رب العالمین ان کو اپنے دین پر پورے اعتماد کے ساتھ قائم کر دیں۔ یا اللہ پاک وہ لوگ جو ہمارے خاندانوں میں سے، ہمارے بڑے بوڑھوں میں سے گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دیں، ان کے درجات بلند کر دیں اور ہمیں ایمان کی حالت میں ان سے ملا دیں۔ یا رب العالمین صحابہ صحابیات کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دیں۔ یا اللہ ان کی جیسی خصوصیات ہمارے بچوں میں پیدا فرما دیں۔ یا رب العالمین اپنی راہ میں صدقہ جاریہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یا اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقات کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یا اللہ ہم سے وہ صدقات جاری ہو جائیں جو ہماری موت کے بعد بھی ہمارے لیے جاری رہیں۔ یا رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیں، آمین۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔